صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا، قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت کلام پاک سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تم عرض کرو، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چھپی ہوئی اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ مشرکین کی خراب عقل پر دلالت کرنے والا عجیب و غریب معاملہ بیان کرنے کے بعد، جو پچھلی آیات میں ہو گزرا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اس دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کامل علم کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کیا ہے اس کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا زبردست ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح عرض کرو، اے اللہ، مشرکین کی توحید سے نفرت اور شرک سننے کے وقت خوشی معروف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر اتنے مضبوطی سے قائم ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی ان کے فاسد عقیدے اور باطل مذہب کو زائل نہیں کر سکتا۔ آیت کی تفسیر کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہذا جب بھی دعا مانگے تو اس سے پہلے مذکورہ بالا آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یہ سورہ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 46 ہے۔ سورہ زمر اس کی آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، قرآن کریم کا علم، قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق اور پڑھنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور یوں کہہ لیں کہ اپنے الفاظ کے اندر ایک جہان کو جو ہے وہ سموئے ہوئے ہے۔ قربان بھائی کیا موضوع ہے؟ حقیقت یا بہانہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورتی سے آپ نے ادائیگی فرمائی ہے قربان بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ حقیقت یا بہانہ، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، اور انسان پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ مختلف کیفیات میں اس کی مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان رانگ وے پہ جا رہا ہوتا ہے،
اور اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے وہ کوئی خوبصورت بہانہ تراشنے کی طرف جاتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں. بہانہ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا جھوٹ بول کر، یا یوں کہہ لیں کہ چرب زبانی کر کے اپنی جو غلطی ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا. تو یہ حقیقت یاد رکھیے، حقیقت ہے، اور بہانہ یاد رکھیے کیا ہے، بہانہ ہی ہے، جھوٹ ہی ہے. جھوٹ کا پول کھلتے ہوئے ڈھول کا پول جب کھلتا ہے تو پھر سب کو پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں سے کیا ہے، خالی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ہم سے اگر کوئی نیگیٹو کام ہو جاتا ہے، یا ہم اپنی مرضی یا اپنی منشا کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نیگیٹو کام کو کرنے کے لیے یا اپنی مرضی کا کام کرنے کے لیے ہم حقیقت کو سہارا بناتے ہیں یا بہانے کو سہارا بناتے ہیں. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ہم بہانہ لے کر آ جاتے ہیں، بھئی اس کو یہ دیکھ کے سائڈ پر معاملہ ہو جائے گا، یا حقیقت کا سامنا کرتے ہیں. یاد رکھیے، جو حقیقت کا سامنا کرتے ہیں ان کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے، ان میں ایک زندگی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک سٹرگل ہوتی ہے، اور ان کے اندر اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانے کی ایک ایبلٹی اور صلاحیت ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں یا بہانے بناتے رہتے ہیں تو بس پھر وہ اپنے بہانوں کی ہی نظر ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. انشاءاللہ اس عنوان کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے. ابھی ہم آپ کو کلام سنانے جا رہے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی جناب اشفاق مدنی زیدہ شرفہ و لطفہ کا پڑھا ہوا کلام. آئیے سنیے. یا نبی 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 تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاخ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم،
قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ رونا فضا کی قسم قسم شب شار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ رونا فضا کی قسم قسم شب شار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ رونا فضا کی قسم قسم شب شار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں حضور کی شانیں حضور کی رفعتیں حضور کی بلندیاں قربان بھائی اللہ کریم ہمیں بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے حقیقت یا بہانہ آپ یہ فرمائیں قربان بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ بہانے کیوں بناتے ہیں اللہ اکبر سلمان بھائی یہ جو بہانہ ہے نا بہانہ اور انسان کا عرصہ دراز سے رشتہ ہے اور کیا آپ نے گہری بات کہی ہے جی تو بہانے بنانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جی جی اچھا ایک معنی میں نا بہانہ پوزیٹیو بھی یوز ہوتا ہے جسے چانس کے معنی میں موقع کے معنی میں کہ مجھے رونے کا بہانہ مل جائے خوف خدا میں عشق مصطفیٰ میں رونے کا بہانہ مدینے کی حاضری کا بہانہ مل جائے اور اس طرح بہانے احادیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے اسے تو بخشش کا بہانہ چاہیے لیکن زیادہ تر یہ نگیٹو یوز ہوتا ہے اور اسے بندہ اپنے عیوب چھپانے کے لیے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے پیچھے رہ گیا یہ بتانے کے لیے پھر وہ بہانے تلاش کرتا ہے اور لوگوں کو پھر بہانے بتاتا ہے اگر بتاتا نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل کو اپنے آپ کو مخاطب کر کے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے نا وہ صحیح کیا اور میں بالکل درست ہوں بجائے یہ کہ وہ حقیقت کا سامنا کر کے حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر لے اور اس بات کو تسلیم کر لے کہ میں جو ناکام ہوں اس کی وجہ ہے اور میں آگے بڑھ سکتا ہوں میرے پاس چانسز ہیں اس کی بہت ساری مثالیں سلمان اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے اتنے سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں ہم بچوں کو دیکھیں کہ ان کے سرپرست کے پاس وہ نعمتیں نہیں تھیں وہ چیزیں وہ سہولیات وہ فیسلٹی وہ ان کے پاس نہیں تھیں جو ابھی ان کے بچوں کے پاس ہیں ان کے سرپرست نے علم حاصل نہیں کیا وہ حاصل نہیں کر سکے وہ میٹرک نہیں کر سکے یا وہ درس نظامی نہیں کر سکے یا وہ کچھ ایسا علم حاصل نہیں کر سکے کہ جو اس وقت بچے حاصل کر رہے ہیں
جو اس وقت بچے کر رہے ہیں. یعنی جو فیسلٹی اس وقت بچوں کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے, کئی ایسے سرپرست ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ نہیں تھی یا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم زمانے میں دیکھیں, معاشرے میں نظر دوڑائیں, تائرانہ نظر کریں, تو ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا, انہوں نے بہانے کو, انہوں نے زمانے کو یا حالات کو یا غیروں کو یا اپنے بڑوں کو یا اپنے آپ کو کسی چیز کو بہانہ نہیں بنایا, مورد الزام نہیں ٹھہرایا, بلکہ انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور آگے بڑھ کے بتایا کہ ہم بہانے تلاش کرنے والے نہیں, بلکہ ہم حقیقت کو تلاش کر کے, حقیقت کو جان کر اور پھر اپنے آپ کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں. جیسے ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ ایک 2 بھائی ہیں جو گاڑیوں کے مالک ہیں, ایک بہت بڑی گاڑی کمپنی برانڈ ہے, اس کے مالک ہیں وہ. ان کا بچپنا, ان کے بچپنے کے بارے میں بات لکھی ہے کہ ان کا بچپنا یہ تھا کہ ان کو اپنے ادارے میں جانے کے لیے, پڑھنے کے لیے وہ جاتے تھے, ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں تک جا سکے. ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان لوگوں نے پوزیشن حاصل کی. ابھی 2011-2014 کا واقعہ ہے کہ ایک ایسے شخص نے پوزیشن حاصل کی جو کوڑا جو ہے چنتا تھا. ایک 2014 کا غالباً واقعہ ہے, ایک ایسے شخص نے بورڈ کے امتحان میں پوزیشن حاصل کی کہ جو تندور پر لوٹی لگایا کرتا تھا. ایک وہ لڑکی کامیاب ہوئی اپنے ادارے کے اندر کہ جو سلائی کر کے اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالا کرتی تھی. یعنی پڑھائی کے لیے ان کے پاس کیا حال ہے کہ 3 وقت کی روٹی کھانے کے لیے, 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی ان کے پاس صحیح موقع میسر نہیں ہے. انہوں نے حالات کو بہانہ نہیں بنایا, انہوں نے غربت کو بہانہ نہیں بنایا, وہ تگ و دو میں لگے رہے, کامیاب ہو گئے. اچھا, اسی طریقے سے کچھ پڑھنے کے لیے ان کے پاس فیسلٹی نہیں تھی, یہاں تک کہ لائٹ کا حال یہ تھا کہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس لائٹ نہیں ہے کہ وہ اس میں پڑھ سکیں. وہ پیٹرول پمپ کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں, مزاروں پہ جو لائٹیں جل رہی ہیں وہ اس میں پڑھ رہے ہیں. وہ چلتے رہے. بہانے کو انہوں نے جسے کہتے ہیں مورد بہانہ نہیں بنایا, حالات کو, زمانے کو, دوسروں کو, اپنے بڑے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. وہ چلتے رہے, بڑھتے رہے. آپ نے دیکھا کہ کامیابی نے ان کے قدم چھوئے. اس میں یہ بھی ہے قربان بھائی, بعض اوقات حالات واقعی انسان کے ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. اس میں ہم یہ کہیں گے کہ سامنے والے بندے نے اس چیز کو اپنے پاؤں کی بیڑی نہیں بنایا. جی ہاں, درست. اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنایا. غربت دیکھیں ایک ہمارے ہاں ایشو ہے, اور ہمارے ہاں نہیں ہے, اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے. اور پیارے عبدالرحیم بھائی, میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ جتنی ہمارے شہری ایریاز میں بھی غریب رہتے ہیں, دیہات کے علاقوں میں بھی غریب رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحرائی علاقوں میں غریب رہتے ہیں وہ بھی ایک مطلب پورا ایک ہے معاملہ. اچھا, صحرا میں بھی ایسا نہیں کہ صحرائی علاقوں میں بھی امیر لوگ بھی ہیں, ان میں صحرائی علاقے میں بھی امیر لوگ ہوتے ہیں, دیہات میں بھی امیر لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا, امیر یہ نہیں کہ جو آپ کو مطلب نظر آ رہا ہے بڑا ہینڈسم گاڑی میں جا رہا ہے تو وہ ہم بولیں گے فائنینشلی اعتبار سے بڑا ویل سیٹلڈ ہے. کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے, جیسے بکریاں ہیں. اب بکریوں کا ریوڑ ہے کچھ 600-700-800 بکریاں. جس بندے کے پاس 600-700-800 بکریاں ہوں اس پر تو زکوٰۃ, اور وہ چرائی کے اس پہ سائمہ جانوروں میں آئے گا تو اس پر تو زکوٰۃ بھی لاگو ہوگی. ٹھیک ہے, یوں ہی گائے ہیں, بھینسیں ہیں, بھیڑیں ہیں, دمبے ہیں, یعنی جو بھی یہ جانور ہیں قربان بھائی, اونٹ ہیں, بڑے بڑے مطلب ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بھی پھر غریب اس کہلاتے نہیں ہیں. لیکن چلیں ہم ایک بات جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غربت کو بہانہ بنا کر, یا اس کو یوں بولیں کہ اس کو اپنی کمزوری بنا کر اپنے اوپر مایوسی کو طاری کر دینا قربان بھائی, یہ بھی کوئی بات بنتی نہیں ہے. جو اس سے آگے بڑھتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, پھر اللہ کریم ان کو راہ بھی دکھاتا ہے. کیا فرمائیں؟ قدم چومتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ حقیقت ہے نا کہ اگر بہانہ اس کو بندہ سامنے رکھے اور کوئی کام نہ کرے, جیسے قربان بھائی نے بتایا کہ اگر بہانے یہ لوگ اپنے سامنے رکھتے تو شاید وہ اپنی زندگیوں کے اندر کامیاب نہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ بہانہ بازی کرتے ہیں. صحیح, حقیقت ہے کہ بہانہ بازی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا یہی ہے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوتے ہیں. صحیح, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں, دنیا کے اندر ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا. اگر دنیا کے ساتھ ساتھ ان کو دین کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ وہ دین کے اندر کوششیں کرتے ہیں, آیا وہ اپنے روزے نمازوں کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں, یا ان کے لیے بھی بہانے بازیاں کرتے ہیں, تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ لوگ دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں اور دین کے اندر بھی ناکام ہیں. اور پھر جب سمپل سی بات ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر جو دارالعمل ہے وہ شخص اگر بہانے بازیاں ہی کرتا رہے گا, نہ دنیا کمائی اس نے, نہ اس نے دین کمایا, پھر آخرت اس کی کہاں بنے گی؟ نہیں بنے گی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, مالک ہم پر فضل فرمائے. پرابلم یہاں پر آتا ہے جب ہم اپنی خامی یا اپنی کمزوری کی کوئی نہ کوئی خود ہی جسٹیفیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی بعض لوگوں میں خالد بھائی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خود ہی مفروضہ بنائیں گے,
جی خود ہی اس پر ایک فیصلہ جو ہے وہ لے کر آئیں گے اور خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا مطلب نظام بنائیں گے کہ ہم اس سے نکل گئے، یعنی میں اس سے بری ہو جاؤں. یہ بھی یعنی خود ہی مدعی ہے، خود ہی گواہ ہے، خود ہی وکیل ہے، خود ہی جج ہے، اور خود ہی آگے جیل سے بھاگنا کیسے یہ بھی خود ہی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. یعنی سب کچھ بندہ خود ہی بنا ہوا ہوتا ہے. کرنے کا کام کیا جائے خالد بھائی، اور وہ یہ ہے اسٹرگل. اور اسٹرگل اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ حقیقت کا بھی سامنا کریں اور اپنا ایک ہدف اور اپنی ایک منزل جو ہے یہ بنا کر کے رکھیں. کیا فرمائیں گے؟ ٹارگٹ اگر سامنے ہو تو بندے کو کوشش کرنا آسان ہو جاتا ہے اور ٹارگٹ کے نتائج بھی بندے کو سامنے ہو. مثال کے طور پہ میں اگر آج سے کوئی کام شروع کروں اور ایک کتاب لوں میں، اور مثال کے طور پر یہ ہے میرے پاس، اب میں یہ کہتا رہوں نا کہ میں نے یہ پڑھنی ہے، مکمل کرنی ہے، ختم کرنی ہے اور اس سے علم حاصل کرنا ہے، تو جب تک میں اس کو یوں ہاتھ میں رکھ کر یہ دعوے کرتا رہوں گا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، تب تک اس کا کچھ نہیں ہونا. اگر میں نے واقعی پڑھنا ہے تو مجھے اس کو کھولنا پڑے گا، اس کی ورک گردانی کرنی پڑے گی، اس کا کوئی ٹارگٹ بنانا پڑے گا کہ میں نے کس ٹائم پڑھنا ہے. ساری زندگی میں تو میں اپنا جو روٹین دیکھتا ہوں اس میں اپنے آپ کو مصروف پاتا ہوں، مجھے وقت ہی نہیں مل پا رہا. لیکن جب میری نظر کتاب پر پڑتی ہے تو ہاں یار یہ بھی پڑھنی ہے، ہاں یار یہ بھی پڑھنی ہے. جب تک میرا یہ طرز عمل رہے گا کہ کتاب دیکھ کر مجھے پڑھنا یاد آئے گا، تب تک میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. مجھے چاہیے کہ اپنی مصروفیات میں سے کوئی وقت بھی ایسا سلیکٹ کر لوں جس وقت میں کتاب کی طرف ہاتھ بھی بڑھاؤں، اس کو اٹھا کر کھولوں بھی اور کچھ نہ کچھ پڑھوں بھی. ورک گردانی کا، کتابیں پڑھنے کا اگر شوق ہے، یا اس طرح کوئی بھی جس فیلڈ سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں اور اس کو پھر اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھیں، مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کر لیں کہ فرسٹ ہاف میں یہ ہو جائے گا، سیکنڈ میں یہ ہو جائے گا، فرسٹ کوارٹر میں یہ ہو جائے گا، باقی 3 کوارٹرز میں ہم یہ کر لیں گے. تو اس طرح سے اگر کام کو تقسیم کر کے بھی ہم کرنے کی طرف آئیں سلمان بھائی تو کر سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ بہت بڑا ہم لے لیتے ہیں اور اس کے لیے جو ٹائم فریم سیٹ کرتے ہیں نا وہ بہت کم ہوتا ہے. نتیجہ ناکامی کی صورت میں آتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ آئندہ ہم نے اسٹیپ ہی فارورڈ نہیں کرنا ہوتا، قدم ہی نہیں اٹھانا ہوتا. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں غلطی کیا کی تھی، بس یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی، اور پھر یہ پہلے والی کوشش جو صحیح طریقے سے نہیں کی گئی تھی ساری زندگی کا بہانہ بن کے سامنے آتی ہے اور بندہ پھر آگے بڑھنے سے رکا رہتا ہے، اسٹیپ فارورڈ کرنے سے رکا رہتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ میں نے کر کے دیکھ لیا، میں نے کر کے دیکھ لیا. اب وہ جو کر کے دیکھا تھا، کیا وہ کر کے دیکھنے کا انداز درست تھا؟ اس کو دیکھے بغیر، اس کی جانچ پڑتال کرے بغیر بندہ اب ایک بہانہ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے اور اس بہانے پر وہ اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی لمحات بلا وجہ ضائع کرتا ہے، اور جہاں اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا وہاں آگے نہیں بڑھ پاتا. اس پوائنٹس کو وہ نوٹ کرے نا کہ میں یہاں پہ اگر ناکام ہو گیا، یہ کام میں نہیں کر سکا، اس ٹائم پیریڈ میں نہیں کر سکا، اس کی وجہ کیا ہے. چیک اینڈ بیلنس، نہیں کر سکا، کامیاب نہیں ہوا، بس چھوڑ دیا اس کو، یہ تو کوئی نہیں ہے. بلکہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، اس کو دیکھا جائے. وہ مفتی قادم صاحب بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ سوچ بغیر کام ناکامی. ورنہ سوچے جا رہا ہے، سوچے جا رہا ہے، خیالی پلاؤ بنا رہا ہے، سب کچھ بن رہا ہے اس کے دماغ میں، کھچڑی بھی بن رہی ہے، قورمہ بھی بن رہا ہے، لیکن وہ مارکیٹ میں نہیں آ رہا ہے، تو سوچ رہا ہے تو فرمایا ناکامی. اور سوچ پلس کام، یعنی سوچ اس نے تھنکنگ کی، اپنا مائنڈ بنایا، آئیڈیا لگایا، لوگوں سے مشاورت کی، جو تجربہ کار لوگ تھے، جن کا ایکسپیرینس تھا، جو اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہو گئے، جو ہم سے بڑے ہیں، جنہوں نے زندگی گزاری ہے، جنہوں نے ایک وقت ٹائم میں گزارا ہے، ان سے تجربہ حاصل کرنے کے بعد، سیکھنے کے بعد اب کام کیا. تو سوچ پلس کام فرمایا افسری. اور کہا بندہ کام تو کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے سوچ نہیں ہے نا، پھر فرمایا اس کے لیے پھر مزدوری ہے. یعنی پھر وہ مشقتیں تو ہوتی رہیں گی، وہ کام ہو تو جائے گا لیکن بڑی مشقت کے ساتھ ہوگا، جیسے یہ خالد بھائی نے فرمایا. تو اگر بندہ سوچ کے ساتھ کام کرے تو اللہ کریم اسے کامیابی بھی عطا فرمائے. صحیح. یاد رکھیے ایک فریز ہے کہ آپ جو ہے وہ گر جائیں اور گر کر پھر اٹھ جائیں تو آپ نے ایک پازیٹیو کام کیا ہے. ٹھیک بات ہے. اس کو ایک اور سینیریو میں بھی کہتے ہیں بھی آپ گمراہ ہو کے ہدایت کے راستے پر آ جائیں تو یہ آپ نے ایک اچیومنٹ کی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہدایت کے راستے پر آ گیا بندہ، اچیومنٹ کی ہے. لیکن جو گمراہ ہوا نا، یہ کام غلط کیا ہے. گمراہ بھی نہیں ہونا تھا. گمراہ ہونے کے بعد، رستہ بھٹکنے کے بعد سیدھے راستے پر آ جانا،
اس پہ تو کوئی کلام آپ کر ہی نہیں سکتے. بالکل پازیٹیو بات ہے, بہت اچھی بات ہے, حوصلہ افزا بات ہے, اور اس کی حوصلہ افزائی ہی ہونی چاہیے. لیکن راستہ بھول جانا یا بھٹک جانا یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے. ریئلٹی بیسڈ بندہ بات کرے. اس کا طریقہ کار اس میں بات یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ دوسروں کو بلیم نہ دیں. بھئی آپ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کتاب ہی پتہ نہیں کس طرح کی ہے, مضمون ہی پتہ نہیں کس طرح کا ہے. تو کتاب تو دیکھیں جیسی ہے ویسی ہی ہے, مضمون تو جیسا ہے ویسا ہی ہے. تو یہ تو سٹرگل تو میں نے کرنی تھی, محنت کرنا یہ میرا کام تھا. ہمارے تو ٹیچر ہی جو ہے نا, یہ ان کو صحیح پڑھانا ہی نہیں آتا. عرصہ 20 سال سے ٹیچر پڑھا رہا ہے. لوگ جو پڑھ رہے ہیں, جو کلاس میں پاس ہوئے ہیں, وہ بھی اسی استاد سے پڑھ کے پاس ہوئے ہیں. بالکل, یعنی اکیلا تو نہیں پڑھ رہا نا, اس کے ساتھ اکیلا تو نہیں پڑھ رہا. بعض جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, اسٹوڈنٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی جب اس طرح کی جو ہے وہ انداز پر آتے ہیں نا, کتاب کو بلیم دیں گے, ٹیچر کو بلیم دیں گے, کبھی اپنے ادارے کو, انسٹیٹیوٹ کو بھی بولیں گے بھی یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو حکومت کو کر دیں گے بھی چھٹیاں کر دیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, یا ادارے کی مینجمنٹ کے بارے میں ان کو تو چھٹیوں کا بہانہ چاہیے, ہمارے ٹیچر کو چھٹیوں کا بہانہ چاہیے. یعنی ٹیچر پر سب کچھ ڈال دیا ہے اور اپنا آپ بری ذمہ کر لیا ہے, جبکہ ایسا اکثر ایسا ہوتا نہیں. ٹیچر کی خامیاں بھی ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ. یہ آپ 0% تو ایسا نہیں ہے کہ سب ٹیچر جو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں بالکل ویل اینڈ گڈ ہی جا رہے ہوتے ہیں. کہیں خامی, ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ ایک سبجیکٹ لے لیتا ہے, وہ نہیں بھی صحیح طریقے سے پڑھایا جاتا. جی اب آپ آئیں, جیسے ایک ٹیچر آتا ہے, سمری لکھنی ہے, جیسے آپ کو پتا ہے خالد بھائی, جی اپنے عبد الرحیم بھائی, خلاصہ لکھیں, اس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ سمری لکھیں. آپ ایک ٹیچر آتا ہے, وہ سمری اس نے پیج پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے, اور وہ آ کے جو ہے وہ وائٹ بورڈ پر یا بلیک بورڈ پر وہ سمری جو ہے وہ لکھ دے, یا اس نے اپنا وہ لے کر آئے اور بس وہ دکھا دے بھئی یہ سمری ہے, یہ آپ لکھ لو. تو یہ اس سے بچے میں سمری لکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. وہ اس کو کاپی تو کر لے گا, کاپی کر لے گا, رٹ لے گا, جی اپنے طور پر نہیں کر سکے گا, لیکن کر نہیں سکے گا. یہ بھی خامیاں ہوتی ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کامیابی چاہیے, so he have to struggle. اس کو اسٹرگل کرنی ہے, محنت کرنی ہے. اس پر میں چاہوں گا آپ جس نے بھی اب تک اسٹرگل سے بچ کر, اسٹرگل کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کی ہے, وہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کی زندگی کا وہ بہانہ ہی بنا ہے, اور پھر اسٹرگل کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرنا, یہ اس کی زندگی میں کامیابی کے آگے ایک ایسی بیڑی بنا ہے اس کے قدموں کی, جس نے کبھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اسٹرگل کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں نا سلمان بھائی. اگر ٹیچر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو طلباء کو بھی پڑھنا پڑے گا, ان کی نفسیات کو پڑھنا پڑے گا, اس سے ذہنی ہم آہنگی کرنی پڑے گی, سمجھنا پڑے گا کہ یہ چاہ کیا رہا ہے. اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ جو ٹیچر ہے, آیا اس کو ٹیچنگ میتھڈ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا, یہ کام جو کرنا ہے یہ کس طرح کرنا ہے یہ بھی اس کو پتا ہے یا نہیں پتا. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن بہت اچھی ہے, پڑھا ہے, سب کچھ ہے, اور آپ اپنے میرٹ پر آئے ہیں, لیکن میرٹ پر بھی کہیں انتخاب ہونے کے بعد آپ کا, اس کے بعد جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں سلمان بھائی, وہاں کے جو پرانے افراد ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. پھر کچھ آپ کے اسکلز ہوتے ہیں کہ آپ کی ذہنی صلاحیت ہے, آپ اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلے جاتے ہیں. آپ کا کہیں انتخاب ہو جانا, کہیں آپ کی اپائنٹمنٹ ہو جانا, کہیں آپ کو جاب مل جانا, اور اس کے بعد آپ اسٹرگل چھوڑ دیں کہ اب تو میرا کام بن گیا, جو میری منزل مقصود تھی وہ مجھے مل گئی. اس کے بعد بندہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے, اپنے افراد کو نہ ماتحتین کو مطمئن کر پاتا ہے. ٹیچر کی مثال لیتا ہوں, نہ وہ بیچارہ اپنے اسٹوڈنٹ کو صحیح طور پہ مطمئن کر پائے گا, نہ وہ ان افراد کو جواب دہ ہو سکے گا جنہوں نے اس کو اپائنٹ کیا تھا. اس کو چاہیے کہ بدلتے حالات کے تقاضے دیکھے, آج ٹیچنگ کس طرح سے ہو رہی ہے اس کو دیکھے. آج کا اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہ ہم نے اگر 40 سال پہلے پڑھا تھا تو اس وقت پڑھنے کا کیا طریقہ تھا, کوری تختی لکھی جاتی تھی اور اس پہ جناب ایک قلم ہوتا تھا جس کو ہم خود تراشتے تھے اور اپنے ہاتھ سے یوں کاٹا کرتے تھے.
اور انک پوٹ میں اس کو ڈبو کر پھر جناب تختی لکھا کرتے تھے. اب میں کہوں کہ ہم نے تو ایسے پڑھا ہے اور آپ لوگ محنت ہی نہیں کرتے, تو اب وہ اگر بیچارہ دوات میں ڈبوتا رہے گا اپنا قلم تو اس کا سارا ٹائم اس میں نکل جائے گا, لکھتا رہے گا, ایسی یہ رہ جائے گا. درست فرمایا آپ نے. ٹیچنگ میتھڈ پر بھی بات ہونی چاہیے, اور اساتذہ ٹیچر جو ہے نا, ٹیچر ریفریشل کورس ہوتے ہیں ہمارے, مجھے بھی یاد ہے, بننا چاہیے. بہت بڑی تعداد ہے. ٹیچرز کرتے بھی ہیں, ٹیچرز کرتے بھی ہیں. ادھر بھی بات غور ہونا چاہیے. میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اچھے انداز میں پڑھاؤں, ان کو آگے بڑھاؤں, اور ان کو جو ان کا پرابلم ہے ان کو دور کروں. ہم نے جامعۃ المدینہ میں جو چیز دیکھی, بڑی لاجواب اور کمال کی چیز دیکھی. ہمارے اساتذہ, ہمارے ایک بڑے جید استاد ہیں, استاد قبلہ فہیم مدنی صاحب دام قدم القدسیہ, اتنے مطلب مہربان استاد ہیں ہمارے, میں کیا بتاؤں. یعنی ہمیں ہمارے ٹیچرز نے یہاں تک فیسیلیٹیٹ کیا کہ اگر آپ کو کوئی بات, آپ بیٹھے سبق آپس میں ریوائز کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو بات بھول گئی ہے تو آپ کال کر کے دوبارہ پوچھ لیں. ماشاءاللہ. اچھا, ہم نے وہ سبق پڑھا تھا ایک جزء لا یتجزا کا, اللہ اکبر, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے فلسفے کا سبق مطلب کیسا, کس طرح کا سبق ہے یہ. اب وہ پڑھ تو لیا, اب ہم آپس میں جب اس کو کرنے بیٹھے نا, اب وہ عقد لا ینحل بن گیا, یعنی ایسی گرا جو کھل ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا جی, اب جناب ہم نے کہا چلو استاد صاحب کو فون کرتے ہیں. استاد صاحب کو فون کیا, استاد صاحب نے وہ ساری گفتگو جو درجے میں فرمائی تھی وہ دوبارہ مطلب ہمیں انہوں نے سنائی, اور ہمارا مطلب وہ پرابلم ہمارا حل کر دیا. یہ اساتذہ کی بھی ایک انداز ہوتا ہے. اور پھر ٹیچرز کا یہ بھی ایک انداز بڑا پیارا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کو آگے موٹیویٹ کریں, اپنے آپ سے بیزار نہ کریں. جب بچہ بیزار ہوگا نا جس مضمون سے, اس مضمون سے بھاگنے کا بہانہ بنائے گا. تو استاد کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے, ٹیچر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو طلباء کے ساتھ اس انداز میں رکھے کہ وہ اس کے سبق سے, اس کے مضمون سے, اس کے سبجیکٹ سے بیزار بھی نہ ہوں. اپنی طبیعت کو بھی ایسا بنایا جائے اور سبق پڑھایا بھی اسی انداز میں جائے. ہمیں محبت ہو جائے گی مضمون سے, آٹومیٹکلی محبت ہو جائے گی. درست فرمایا آپ نے خالد بھائی. یہاں پر میں پھر جامعۃ المدینہ اپنے اسی بات کرنا چاہوں گا. شیخ طریقت امیر سنت نے جن کی تربیت فرمائی ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے کیسا مطلب ایک جو ہے وہ رنگ بنایا ہے ہمارے جامعات میں بھی, یعنی ہمارے جو اساتذہ, اس میں خالد بھائی یہ بھی تھا کہ ہمارے استاد جو ہے وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کون طالب علم ہے کہ جو فائنینشیل بیس پر جو ہے وہ کمزور ہے. اب اس کو کچھ خرچی دے دی, 100 روپیہ دے دیا, کبھی 200 روپے دے دیے, بلا کے دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اسٹوڈنٹ بیمار ہے تو اب کیا کر رہے ہیں, اس کی عیادت بھی کر رہے ہیں, علاج بھی کروا رہے ہیں, لے کے جاتے ہیں, بس خود لے کے جاتے ہیں اس کو. یہ جو انداز ہے نا جی, یہ خیر خواہی والے انداز, تو یہ ٹیچر کی ویلیو میں کیا کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں. یہ اگرچہ نہیں بھی کیے جا سکتے, لیکن یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ٹیچرز اور اساتذہ بھی الحمدللہ زمانے میں, معاشرے میں موجود ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ طور پر اگر میں بات نکالوں مضمون جو مطلب میری ناقص سوچ میں آ رہا ہے, ابھی ہم اس کو کنکلوڈ بھی کر رہے ہیں اس بات کو, وہ یہ ہے, دیکھیں خالد بھائی, پیاسا ہے نا, پیاسا جی, پیاسے کو کیا چاہیے, پانی. اب ایک بوتل میرے پاس رکھی ہوئی ہے یہاں پر, یہ پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے, یہ تو چل میرے پاس ہے نا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ بوتل میرے پاس نہ ہو رکھی ہوئی تو اب مجھے پانی کی تلاش میں جانا ہے. ڈیفینیٹلی. اگر پیاس بجھانی ہے تو پانی کی تلاش میں کیا ہے, جانا ہے. یہاں اسٹوڈیو سے باہر جانا پڑے گا تو باہر جانا, اسٹوڈیو میں پانی نہیں ملا, اب اس سے باہر جائیں گے, اس کے باہر نہیں ملا, پھر کہیں اور جائیں گے, وہاں سے نہیں ملا. پیاس بجھانے گے تو پانی کے پاس کیا کرنا ہے, جانا ہے. اسٹوڈنٹ ہے, پیئیں گے جی, پیسوں کا ملا خرید کے پیئیں گے. جی بالکل. اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کو کامیاب ہونا ہے, سو ہی ہیو ٹو ریڈ اینڈ ہی ہیو ٹو لرن. تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھنا بھی پڑے گا اور اس کو سیکھنے کے لیے اپنی ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی. سب ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو پھر کام جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. اگر کنواں جو ہے وہ 100 فٹ گہرا ہے
اس سے پانی نکالنے کا طریقہ الگ ہے. 300 فٹ گہرا ہے تو اس سے پانی نکالنے کا طریقہ الگ ہے. تو یہ جس کو پانی چاہیے اس کو پھر اندازہ ہونا چاہیے کہ گہرائی کیا ہے, گہرائی کیا ہے, کہاں جانا ہے, کتنے ڈور کے ساتھ ڈول کنویں میں ڈالنا ہے. یہ ساری چیزیں یوں چھوڑی نہیں جا سکتی کیونکہ کنواں گہرا تھا لہذا میں پیاسا مر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو کوشش زیادہ کرنی پڑے گی. یہ آپ کی پیاس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی پیاس ہے. درست فرمایا. کئی دفعہ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو پیاس نہیں ہے اس کے پاس پانی ہو, کوئی حاجت نہیں ہے اس کو جی, لیکن جو پیاسا ہے نا, باوجود یہ کہ وہ پیاسا ہے, ایک پیاسا بندہ اور ایک وہ جو سیراب ہے, دونوں کی قوتوں میں فرق ہوتا ہے جی, دونوں اپنے اپنے حواس میں فرق رکھتے ہیں. لیکن جس کے پاس پانی موجود ہے اور وہ سیراب بھی ہے وہ اتنی بھی کوشش نہیں کرے گا کہ یہاں سے اٹھا کر پی لے. لیکن جو پیاسا ہے نا وہ دور سے بھی لپک کر آئے گا. تو ہم اپنے اندر کی پیاس کو بھی دیکھیں, لگن پیدا کریں, اپنی لگن, اسٹرگل, دونوں چیزیں آپ کو ساتھ لے کر چلنی پڑے گی. ایک کو بھی آپ چھوڑتے ہیں تو ناکامی پانی کی نہیں ہے کہ وہ آپ تک نہیں پہنچا, وہ پھر کسی اور کو مل جائے گا. پیاسا مرنا پھر آپ کے مقدر. حالات اگر جو ہے وہ بنے بنائے مل جائیں تو پھر کامیاب ہونے والا جو شخص ہے اس کا کیا کمال ہے, اس کا کیا کمال ہے. واہ واہ کیا خوبصورت بات. اور جو ناکام ہے اس کا پھر کیا قصور ہے. یعنی پھر تو حالات بنے بنائے مل گئے نا. کامیاب ہونے والے کے پاس تو وہ حالات تھے جبھی وہ کامیاب ہو گیا, اور جو ناکام ہونے والا شخص تھا اس کے پاس وہ حالات ہی نہیں تھے, وہ موقع ہی نہیں تھا, وہ میسر ہی نہیں آیا, وہ فیسلٹی اس کے پاس نہیں تھی, وہ ناکام ہو گیا. بہانے زیادہ تھے نا, اس وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہو سکا. بہانے اس کو لے ڈوبے, مطلب بہانے اس کے پاس زیادہ تھے تو اس کے پاس کامیابی نہیں آ سکی, جس کی وجہ سے وہ پیچھے کا کام کرنے والے کے پاس. کیا آپ نے بات کہی ہے, بہانے اس کو لے ڈوبے, بہانے زیادہ ہوئے اور وہ اس کو لے ڈوبے. باقی جس کشتی میں بوجھ زیادہ ہو وہ لے ڈوب ہی جاتی ہے. وہ اللہ رحمت فرمائے, اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے. لوگ جو ہے نا وہ نیکیاں کرنے کے لیے بھی, نیکی کا بھی کہا جائے تو بھی بہانے بازی کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اچھا کر لیتے ہیں, سستی بھی کرتے ہیں, سستی بھی کرتے ہیں, اور ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. بتایا نہیں تو آپ نے سیکھا کتنا. اس پر میں چاہوں گا عبدالرحیم بھائی آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ نیکیاں کرنے کے حوالے سے, نیکی کی دعوت اگر کوئی دے رہا ہے, کوئی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, کوئی بتا رہا ہے, یا اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری والا کام ہے, ہم پر اوبلیگیٹری عبادت ہے, فرض ہے, وہ نہیں کرنا, اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ بنا لینا, تو یہ تو وہ بہانہ ہے جو انسان کو جنت سے دور جہنم کے قریب کر دے گا. بالکل ایسا ہی ہے سلمان بھائی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے, جی, وہ ہمیں کسی نیک کام کی طرف توجہ دلاتا ہے, ترغیب دلاتا ہے, وہ ہمیں لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے, جی, تو ہمیں اس کی حقیقت سے نظر نہیں چرانی چاہیے. ہمیں اس کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو شخص ہمیں نیکی کی دعوت دے رہا ہے یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ, ان کی محبوب چیز یہی ہے کہ لوگ نیکی کا کام کریں, لوگ نیکی کی طرف آئیں. لیکن اگر وہ اس حقیقت پسندی سے نظریں چرائیں گے اور بہانے بنائیں گے, پھر ہونا یہی ہے کہ اگر وہ عبادت, وہ کام اس کے اوپر فرض ہے جس کی اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے, اور وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا, تو وہ فرض کا تارک ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص گناہ گار ہو رہا ہے. اگر وہ چیز اس کے اوپر واجب ہے جس کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یار یہ آپ کام کر لیں, اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے کیونکہ یہ کام کرنا واجب ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بہانے بازی کر کے اس کام سے وہ دور ہٹ رہا ہے, تو اب وہ بہانوں کی وجہ سے وہ شخص واجب کا تارک ہو رہا ہے, گناہ گار ہو رہا ہے. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ جو شخص ہمیں توجہ دلا رہا ہے, جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے, آیا وہ شخص ہمیں ایک حقیقت والی چیز کی طرف بلا رہا ہے یا پھر ایسی کوئی چیز ہے. یقیناً وہ شخص ہمیں ایک حقیقت, ایسی حقیقت کہ جو ہمیں جنت کے قریب لے کر جا رہی ہے, اس کی طرف وہ ہماری توجہ دلا رہا ہے, لیکن ہم اس کی طرف نہیں جا رہے, بہانے بازیاں کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ چیز ہے اور ہمیں یہ چیز جنت سے دور کرنے والی ہے. درست فرمایا. ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, یہ بھی ایک ہے بہانے, یہ بھی خالص بہانہ ہے. میں صحیح بتاؤں آپ کو, بعض لوگوں کے حق میں دیکھیں مستثنیات ہر جگہ پر جو میں گفتگو کروں وہ ہر جگہ پر کلی اعتبار سے ہر جگہ پر وہ امپلیمنٹ ہو ایسا نہیں ہے. میں ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. ٹائم نہیں ہے. کبھی غور کر لیں اپنے آپ پر کہ ٹائم ہے کہ نہیں ہے. ٹائم کو چھوڑیں, میرا ذہن نہیں ہے, یہ حقیقت یہ ہے, میں کرنا نہیں چاہ رہا, مسئلہ یہ ہے, ارادہ نہیں ہے. بہانہ آئے گا, یہ بھی ٹائم نہیں ہے, یہ آ کے میں مطلب بولوں میں شارٹ کٹ لے کے نکل جاؤں, تو یہ شارٹ کٹ تباہی کے دھانے پر پہنچائے گا. اور بندہ حقیقت کا سامنا کرے, بھی میرا ابھی جو نا وہ میرا دل نہیں کر رہا, یا میری نیت نہیں بن رہی, یا میرا ارادہ نہیں ہو رہا. اگر یہ حقیقت ہے
اور اس کو تسلیم کرے گا اور پھر سامنے والے کی بات ترغیب والی بات سنے گا تو انشاءاللہ یہ کیا ہوگا, یہ جذبات تبدیل ہوگا, یہ انداز دل کا کیا ہو جائے گا, تبدیل ہو جائے گا. صحابہ کرام کی بات بتائی جائے گی تو پھر بندہ بولے گا ہاں جی ٹھیک ہے میں نے کام کرنا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ مہم حضور نے دے کر صحابہ کرام کو بھیجا, فرمایا نماز وہاں پر جا کے پڑھنی ہے. خالد بھائی جی, حضور نے فرمایا کہ نماز وہاں پر جا کے پڑھنی ہے. اب جو ہے وہ پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ کچھ رستے میں تاخیر ہوئی اور نماز کا وقت جو ہے یہ جا رہا تھا. یہ تو صحابہ کرام نے کہا جب حضور نے کہا ہے کہ نماز وہیں پر جا کے پڑھنی تو مطلب کیا ہے, نماز وہیں پر جا کے پڑھنی. کیا بات, بھئی حکم مصطفیٰ ہے, حضور مالک شریعت ہیں, جو فرمائے اسی پر عمل کیا جائے گا. تو انہوں نے یعنی جو کام جس طریقے سے بتایا تھا اس کو ویسے ہی کیا. تو ہمیں بھی جو نیکی کی بات ہے, جو سیکھنے کی بات ہے, جو علم کی بات ہے بتائی جا رہی ہے, سمجھائی جا رہی ہے, تو ہم اس میں جو ہے وہ بہانہ تلاش کر کے یا ٹائم نہیں ہے یا میں مصروف ہوں یہ کرنے کی بجائے آپ آگے بڑھیں, حقیقت کو جو ہے اپنے سینے سے لگائیں اور جنت کی طرف قدم بڑھائیں. بے شک بالکل ایسا. یہی جو بات آپ نے ابھی ارشاد فرمائی صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کی ہم مبارک زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں. ہاں جی, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی دعوت دی, اسلام کی طرف بلایا, یہ ایسے حقیقت پسند افراد تھے کہ انہوں نے اپنی سابقہ زندگیوں کو چھوڑ دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا. حقیقت پسند تھے, انہوں نے حقیقت کو قبول کیا اور یہ صحابہ بنے, اور ایسے صحابہ بنے کہ آج ان کی زندگیوں کو لے کر ہم مشعل راہ بناتے ہیں. آج ہم ان کی زندگیوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یار یہ سیرتیں ان کی ہیں, ان کو ہم اپنا لیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں. وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ حقیقت پسند تھے, بہانے باز نہیں تھے. جو بہانے بازیاں جنہوں نے کی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے, لیکن جنہوں نے بہانے بازیاں نہیں کی بلکہ حقیقت کو دیکھا تو وہ مسلمان ہوئے اور صحابہ بنے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کی ہے جی. آگے بڑھتے ہیں, ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں. حقیقت کا سامنا کریں. نگران شورا نے کہا ایک موقع پر, اور کیا خوبصورت اور زبردست بات کہی, فرمایا کہ جس میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہو قافلے اسی کے پیچھے چلتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ماشاء طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام کھلے عام میں آج جو موضوع لیا گیا ہے حقیقت اور بہانہ, میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بندہ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھے تو وہ سارے مقاصد کے حصول میں بہانوں سے بچتا ہوا چلا جاتا ہے. جو لوگ دانا لوگ عقلمند لوگ ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اپنے حکمت کے ناخنوں سے اپنی مطلب تراشتے ہوئے, اپنے رستے تراشتے ہوئے منزل مقصود پر نظر رکھتے بڑھتے رہتے ہیں. جیسے آج کل لاک ڈاؤن میں بہانے کے لیے تو یہ لاک ڈاؤن ہے, لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو الحمدللہ بہت سارے اچھے کام اس دوران بندہ کر سکتا ہے. جیسے دعوت اسلامی کے آن لائن کورسز ہیں تو مدنی چینل کے توسط سے میں سب کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کورسز 7 دن 12 دن اس طرح چھوٹے گھر میں بیٹھے ہو رہے, تو آپ سب کوشش کیجئے پہلی فرصت میں کہ کل کو علم دین حاصل نہ کرنے کا ہمیں پچھتاوا نہ ہو, ہم اپنے آپ کو فوراً انرول کروائیں, ایڈمیشن لیں, تو انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن کا پازیٹیو ہمیں فائدہ مل جائے گا. کیا بات, کتنا موقع مل رہا ہے, ایزیلی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ یہ بھی بات ہے, پر لاک ڈاؤن تو ایک حقیقت ہے, اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو آپ نے ایک بات کہی ہے کہ حقیقت کو, وہی بات جو میں نے عرض کی تھی پہلے غربت کے حوالے سے, کہ حقیقت کو اپنے مطلب ایسی کوئی حقیقت ہے کہ جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, جس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, جس سے ہم سٹرگل کر کے آگے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, تو ہمیں اس حقیقت کا سامنا کر کے پھر آگے بڑھ جانا چاہیے. لاک ڈاؤن جیسے ہے تو ہے ہی ہے, تو آپ قدم آگے بڑھائیں, کوئی نیکی اللہ رسول کی طرف بھی ہم جو ہے وہ آئیں, اچھے کورسز آن لائن جیسے بتا رہے ہیں کیے جائیں, برکت ملے گی انشاءاللہ. جی کمرہ تاری سرگودا 71 شمالی تو عرض کر رہے ہیں. سلمان بھائی آج دا تہاڈا موضوع حقیقت یا بہانہ, تے تسی سوال کیتا نا بندہ بہانے کیوں بناندا ہے. سمپل جی گل ہے, بندہ بہانے کیوں بناندا ہے, یا تے کم چور ہوے تاں بہانے بناندا ہے, یا اودا دل نہ ہوے, بلکہ یہ بھی کم چور دے وچ ہی آ جاندا ہے. یا پھر اس طرح کر لو کہ وہ کوشش کردا ہے کرنے دی کم, لیکن اودے وچ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کم کر سکے, اس واسطے وہ ہیلے بہانے بناندا ہے. اچھی بات کہی آپ نے بھی, ایسی بات ہے, بندے کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, سیدھی سیدھی بات کی ہے, صحیح بات کی ہے, پر ٹھیک ہے, اچھی بات کی آپ نے. جی ماشاءاللہ خلیہ, آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور آپ کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. اور لوگ یہ بہانے بناتے ہیں, اس میں سب سے بڑا وقت کا
सही इस्तेमाल है कि अपने वक्त को सही इस्तेमाल करेंगे तो बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। तो वक्त के मुताबिक सब करेंगे, वक्त के मुताबिक आना जाना, नमाजें पढ़ना, खाना पीना, सब जो कुछ अपने दिन के अंदर जो भी मामूलात होते हैं, अगर उस वक्त पे करेंगे तो हमें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और वादे भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है जी। मोहम्मद अली बलूचिस्तान डेरा मुराद जमाली से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्यारे सलमान भाई, आपका सिलसिला बहुत ही प्यारा है। सिलसिला खुले आँख सल्लेला कहते कहते प्यारे सलमान भाई, दरअसल बात यह है कि लोग बहाने इसलिए बनाते हैं कि लोग कहते हैं हम बहाने बना के बच जाएंगे। बहरहाल बात ये, बहाने तो दरअसल उनको यानी पीछे लेके जाता है नाकामी की तरफ। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ही बहाने के हवाले से मदनी पूल अता फरमाया। इंशाल्लाह मदनी चैनल के हाज़रीन और नाज़रीन इंशाल्लाह दूसरी बार बहाने नहीं बनाएंगे। वाह भाई वाह, माशाल्लाह क्या अच्छा पैगाम दिया आपने भी। अल्लाह बरकत दे आपको, माशाल्लाह आबाद रहें जी। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ रसूल है। मैं मखदूमपुर ज़िला खानेवाल पंजाब से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह सिलसिला आपका बहुत प्यारा है। सलमान भाई से अर्ज़ ये है कि आप जब पंजाबी बोलते हो तो बहुत ही अच्छे लगते हो। तो अर्ज़ ये करनी थी आपसे कि हमें पंजाबी में ये वाला कलाम सुना दें आप अपनी ज़ुबान से। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा हसन का मा अकमल का। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। सुबहान सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। खुद रब जहां है मदह सरा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे। माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके कुछ मैसेजेस भी जो है वो लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूँ। आज नात खान भी मैं ही हूँ जी, अल्लाह रहमत फरमाए। खालिद भाई भी हैं, तजर्बा भी आज किया जा सकता है। अब्दुल रहीम भाई हमारे बड़े प्यारे मलिक दाऊद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 माह के मदनी काफिले में यूँ समझ ले के साथ सफ़र किया है और बल्कि थोड़ा आगे पीछे सफ़र किया, ऐसी साथ ही था तकरीबन। चले अल्लाह बरकत दे। आप माशाल्लाह मदनी भी हैं, उस्ताद भी हैं, जामिल मीना में यहाँ पढ़ाते भी हैं और मदनी चैनल के फाइनल मुफत्तिश भी हैं और भी इनकी माशाल्लाह बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह और बरकतें इनको अता फरमाए। मैंने इनसे पूछा कि आज आप कलाम पढ़ेंगे, आप कलाम पढ़ लेते हैं? तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं सुन लेता हूँ। अल्लाह अकबर। चलें ये बात है, अल्लाह सलामती दे। आगे बढ़ते हैं जी। हमजा वाला से मैसेज है, फ़ारसी कलाम सुनाएं। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट खुशाब से ये कलाम सुनाएं। मैं लजपालां दे लड़ लगियाँ। चलें जी, ये मैं कुछ पढ़ देता हूँ जो मुझे आता है थोड़ा बहुत। अब जैसे टूटा फूटा सा है खालिद भाई, यही है। नहीं, सालिम सालिम पढ़े। अच्छा सालिम सालिम पढ़। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी
सदा बूटे हरे रहंदे कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मिनो दर दर ते जावण दी कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मिनो दर दर ते जावण दी मिल पाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। हमारी आसों के, हमारी उम्मीदों के जो पौधे हैं वो क्या हैं? हरे हरे हैं। तंगी है, परेशानी है, जो भी है, हम मायूसी की खजा ये हमारे यहाँ नहीं है। खालिद भाई मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल पर बंदा कुर्बान जाए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मायूसी नहीं रखी, करता रहे, दुआ करता रहे, जिक्र करता रहे, अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए खालिक की बारगाह में इल्तिजाएं करता रहे। मायूसी ना ना ना, जहां मायूसी आएगी वहां पर फिर क्या करेगी? अपने साथ खराबी और बर्बादी को लेकर आएगी, उजाड़पन को लेकर आएगी। और इस्लाम ने हमें उजड़ने से क्या किया है? बचाया है। और हमें क्या खूबसूरत दुनिया में भी आबाद फरमाया है कि मायूसी से हमको बचाकर अल्लाह करीम ने हमें अपनी रहमत का दामन अता फरमाया। तदबीर भी हमें अता फरमाई कि तदबीर करो, और फिर तवक्कुल का भी फरमाया। मुसलमान के लिए है ना कि मुसलमान के पास तो गम नहीं है, मुसलमान के पास तो मायूसी है ही नहीं, क्योंकि वो तदबीर करता है, गैर मुस्लिम भी तदबीर करता है, लेकिन मुसलमान के लिए फ़ायदा है कि मुसलमान तदबीर करने के बाद अपने रब पर भरोसा करता है, अपने रब पर तवक्कुल करता है कि मैंने जो काम करना था, मैंने जितने मामलात करने थे, मैंने अपने हिसाब से जो तदबीर करनी थी मौला वो मैंने कर ली है। अब तू ही तू है, तू जो भी मामला फरमाएगा वो मेरे लिए बेहतर होगा। अब तू जो कुछ भी करेगा वो मेरे लिए नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो रब है वो हम पर रहीम है, वो मेहरबान है, वो रहमान है, वो करम फरमाने वाला है, वो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत फरमाने वाला है। तो तदबीर के बाद जब बंदे का, एक इंसान का, एक मुसलमान का अपने रब पर भरोसा होता है ना, तो उसके पास मायूसी भटकती भी नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और ये अपनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह खैर ही खैर हो जाएगी। और हमारा काम क्या है? मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ, हमारा काम है मांगना, हमारा काम है सवाल करना, हमारा काम है इल्तिजा करना, करते रहें, बुरे काम छोड़े, नेकी आएगी आबादी लाएगी। जहां पर बुराई आएगी तो अपने साथ साथ, पीछे पीछे नहीं, अपने साथ साथ बर्बादी को लेकर आएगी। किसी कहने वाले ने खालिद भाई एक बात कही, और वो बात उसने बड़ी काम की कही। वो कह रहा था कि हम गौर करें, चाहे छोटे बड़े जिस भी दर्जे के हम ताजिर हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, कि हमारे कारोबार में फ्रॉड जो है वो किस हद तक था। अगर नाप तोल में कमी थी तो किस हद तक थी? 25 ग्राम, 50 ग्राम, 12 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, इतनी जो थोड़ी थोड़ी वो जो की हुई थी, कहीं वो तो नहीं कि वो सारी जमा होके आज ऊपर आ गई। वो था ना, वो बात थी, वो एक बंदा दूध में पानी डाल के बेचता था, तो दूध बढ़ जाता था और पैसे आ रहे हैं जनाब, आगे बाड़े बन रहे हैं। हम भी देखते हैं, बंदा गलत रास्ते पर अगर चल भी पड़ता है तो उस पर ऐसा नहीं गलत रास्ते पर चला है और बिल्कुल मर ही गया फौरन। अच्छा, गलत रास्ते पर चला फौरन मर गया है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी है। लेकिन मोहलत भी मिलती है, ढील भी मिलती है। ठीक है, चल रहा है, काम बन रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, 1 से 2 घर आ रहे हैं, प्रॉपर्टियां बन रही हैं, जायदादें बन रही हैं। तो यूं ही ये दूध बेचने वाला भी, भैंसें जनाब आ रही हैं, बाड़े बन रहे हैं, प्रॉपर्टियां बन रही हैं जनाब, क्या बाड़े बनाता जा रहा है और दूध में पानी मिला के ये मिलावट करके बेचता जा रहा है। सैलाब आया और सारे जानवर बहा के ले गया। किसी कहने वाले ने कहा, अब वो बैठा खाक सर पे डाल रहा था
کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تم دودھ میں تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے تھے نا، تو وہ سارا پانی سیلاب بن کر ایک دم سے آیا تمہارے جانور بہا کے لے گیا ہے۔ تو یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، کیا ہمارے معاملات میں اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی جسے بولیں کہ آپ خرابیاں ہم چیزوں میں ایڈ کر لیتے ہیں، یہ تو نہیں، اگر ہیں تو برائے کرم ان کو ختم کیجئے، اپنا ترازو بالکل ٹھیک رکھیے، کسی قسم کو فراڈ مت کیجیے۔ الحمدللہ ہم نے خالد بھائی دیکھے ہیں، ایسے تاجر بھی دیکھے ہیں زمانے میں موجود ہیں۔ دیکھیں جو پرابلم جو ہے نا وہ جو گناہ کر رہا ہے اس پر جو آ رہا ہے وہ تو اس کا وبال ہی اس کے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی عمل کر رہا ہے پھر بھی اگر آزمائش میں آ گیا تو یہ امتحان میں آ رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی جانچ ہو رہی ہے کہ جب اس کو سب کچھ مل رہا تھا تب تو اللہ اللہ کر رہا تھا، ایک دو دن اگر نہ بھی ملے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ اللہ کرتا ہے، پھر اللہ اللہ، ہم نے تو ہر حال میں اللہ اللہ ہی کرنا، ٹھیک ہے، اللہ آزمائش۔ تو یہ چیزیں اس طرح کی ان کو ختم کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، کریم ہے، لطیف ہے، لطف فرمانے والا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ وہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا وہو القوی العزیز، سبحان اللہ، وہ غلبے والا ہے، وہ قوی ہے، طاقت والا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ جس طرح چاہے بندے کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے سچی لو لگا لے، اپنے رب سے لو لگانے والا مایوس بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یجعل لہ مخرجا، مشکل سے نکلنے کے راستے مہیا فرماتا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، بندے کا گمان نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں ہوتی، سوچ نہیں ہوتی کہ یار یہاں سے بھی آ جائے گا، میں ایسے بھی بچ جاؤں گا، یوں بھی بچا لیا جاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، بس بندہ رب سے اس کے فضل کا سوال کرے، مولا اپنا فضل عطا فرما۔ آپ نے ماہ رمضان کے سلسلوں میں ایک یہ بات کہی تھی بڑی پیاری کہ فضل وہ ہے جو بغیر عوض کے ہے، ایسی بات، بڑا مزہ آیا تھا اس بات کہ رب بس بغیر عوض کے ہمیں عطا فرمائے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، آمین آمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت نصیب کرے، آمین۔ اور اگر آ جائے آزمائش آ جائے تو پھر اللہ ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے۔ بالکل صبر کا ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ نکالنا بھی کس نے ہے؟ اسی نے ہے۔ ربان بھائی جی ہاں، جی آگے بڑھتے ہیں، جی میسیج شامل کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ درود تاج سنائیں، درود تاج ریڈی ہے جی، آئیے سنیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده
واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، درود تاج سنایا آپ نے. ہمارے ایک بہت ہی پیارے مدنی چینل دیکھنے والے ہیں جناب اسماعیل سہروردی صاحب. ان کا جو ہے وہ ماشاءاللہ گرامی نامہ آتا رہتا ہے، یعنی خط تحریری ماشاءاللہ ان کا آتا رہتا ہے. تو اس میں انہوں نے ہمیں سجیشن دیا ہوا ہے کہ درود تاج کے الفاظ پر بھی پروگرام جو ہے وہ کیا جائے. سبحان اللہ. دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم. میں صدقے جاؤں. درود تاج کی ہسٹری بھی انہوں نے فرمایا تھا کی جائے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے اس میں ہے، تو کبھی ہم اس کو بھی انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے. بڑی جامعیت ہے اس کے اندر بھی، اور کیا ہی حضور کی عظمتوں کا، حضور کی شانوں کا ذکر ہے. دافع البلائی، دفع کرنے والے کن کو؟ بلاؤں کو. والوبا، اور کن کو؟ وباؤں کو. والقحط، اور کس کو؟ قحط کو دور کرنے والے. میں قربان جاؤں، کیا الفاظ ہیں، سبحان اللہ. اور ہمارے حضور ایسے ہی ہیں جو ان سب چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور فرما دیتے ہیں. قحط بھی دور کر دیتے ہیں. بارش نہ ہو رہی ہو اور ہاتھ اٹھا لیں تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے بارش برسنا شروع ہو جائے، اور بارش برس رہی ہو اور انگلی گھما دیں، بادل جو ہے وہ چھٹنا شروع ہو جائے. ہاتھ رکنے سے پہلے بادل چھٹ جائے. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ. کریں گے جس پر بھی پروگرام کریں گے. آپ کو بھی ہم مدنی گلدستہ جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں. ایک نگران شورا کا پیکج ہے، آئیے دیکھیے. ہر مسلمان اس بات پر غور کرے، چاہے وہ دنیا کے کسی پیشے سے، دنیا کے کسی بھی کام سے اس کا تعلق ہو. کم از کم ایک سوال اس سے ضرور میں عرض کروں گا کہ وہ یہ سوال اپنے آپ سے کرے کہ میری ذات سے میرے دین کو، میرے اسلام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. میں نے آج تک میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے، میرے مذہب کے لیے میں نے کیا کیا. جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا میں دعویٰ کرتا ہوں، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے میں نے کیا کردار ادا کیا. میں نے کون سا وقت اللہ کی راہ میں دیا، میں نے کون سا مال اللہ کی راہ میں دیا. اس طرح اپنے آپ سے سوال کرے اور پھر غور کرے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں تھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تکالیف تھی، طائف کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا، 3 سال آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بھوک اور پیاس کی تکلیفیں اٹھائیں. پھر آگے آئیں تو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو جس طرح شہید کیا گیا، دین کی خاطر انہوں نے جان قربان کر دی، اسلام کی خاطر انہوں نے جان قربان کر دی. ہم ان واقعات کو سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سر بھی ہلاتے ہیں، دل میں ان کی محبت کو بھی پاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اگر ہم سے کوئی قربانی کی بات کرے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم سے 1 گھنٹے کی قربانی نہیں دی جاتی. کوئی دولت کے لیے بلاتا ہے تو دورے چلے جاتے ہیں، مگر کوئی ثواب کے لیے بلائے تو بڑی اس میں بلانے والے کو بھی بہت اس میں وقت دینا پڑتا ہے، تب جا کر تھوڑا بہت دل مائل ہوتا ہے اور دل مانتا ہے. تو آج آئیں فیضان مدینہ میں تو نیت کریں، انشاءاللہ تعالی سنتوں کو پھیلانے کا جذبہ لے کر یہاں سے جائیں گے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ لے کر جائیں گے، اور بس نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے اور اللہ کی رحمت سے رب کو راضی کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. اس کے لیے آپ کو اور ہم سب کو علم دین سیکھنا پڑے گا اور مدنی ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا. جی واہ، ماشاءاللہ درست فرمایا، اور بڑی پازیٹیو اور بڑی درست بات ہے. دنیا ایک دھوکہ ہی ہے اور آخرت کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کچھ ارشاد فرمائیں اس پر. بالکل، دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آخرت سے دور کر دیتی ہے. دنیا کی محبت. جی. اب یہ ایک یوں کہہ لیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے جو اس کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے. صحیح. اب بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کماتا ہے، بہانے بناتا ہے، آخرت کے لیے کام نہیں کرتا. ہم اسے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یار آخرت کی طرف چلو کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے، پھر وہ بہانے بناتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو، میں نے ان کا خیال کرنا ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ابھی تاجروں کی بات کی تھی نا کہ وہ یہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے،
یہ کہیں 2 گرام 10 گرام 70 گرام کی چوریاں یہ تو نہیں لے ڈوبی، یہ بھی بہانے بازیاں ہی ہوتی ہیں. یار پورا نہیں پڑتا، اگر کم نہیں کریں گے تو پورا کیسے پڑے گا. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بہانے بازیاں ہیں. یہ ہے کہاں؟ دنیا کے اندر. یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی تھی. یہاں رہ کر اس نے آخرت کی تیاری کرنی تھی، لیکن وہ یہاں رہ کر یہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر اس ایسی حقیقت آخرت کہ جس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی، کہ جہاں جانا ہی ہے، یا تو جنت میں جانا ہے اللہ کی رحمت سے، یا پھر جہنم مقدر، اللہ محفوظ فرمائے اس سے. آمین. تو یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اس نے بہانے بازیاں کی تو وہ اس ایسی حقیقت سے دور ہو جائے گا کہ جس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. متاع الغرور دھوکے کا سودا ہے. جی جی، دھوکے کا سودا بندہ اگر خرید بھی لینا تو اس کو ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ دھوکا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق یہ ہے کہ آخرت جو ہے نا، اگر فرمایا اگر دنیا سونا ہو اور آخرت جو ہے یہ مٹی ہو، فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اس مٹی پر ہاتھ رکھے. کیونکہ دنیا اگرچہ سونا بھی ہو لیکن یہ فنا ہونے والی ہے، آخرت اگرچہ مٹی ہو یہ باقی رہنے والی ہے. پھر ارشاد فرمایا لیکن ایسا نہیں ہے، دنیا مٹی ہے اور آخرت ہی سونا ہے. پھر سمجھدار کو چاہیے کہ وہ ہاتھ بھی اس سونے پر رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باقی رہنے والا ہے. عالم اسباب میں ہے بندہ، دنیا عالم اسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرے، لیکن یہ دنیا بھی فنا ہونی ہے اور اس کے اسباب بھی فنا ہو جانے. ایسی بات. پھر کام وہ کر جائے کہ جہاں دار البقا میں یہ جائے، آخرت والی زندگی میں جائے، تو وہاں رہنے کے لیے اس کو اچھی چھاؤں میسر ہو، اس کے پینے کے لیے اچھے پانی میسر ہو، اس کی خدمت کے لیے غلام میسر ہو. کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ تھا، ایک علاقہ تھا، وہاں پر اس طرح کا معاملہ تھا کہ بادشاہ مقرر کیا جاتا اور جو بھی بادشاہ بنتا وہ بڑا خوش ہوتا کہ اب میں بادشاہ ہوں اور میری مرضی پر کام ہوگا. اور لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا. ایک بادشاہ ہوتا ہے اور ایک بادشاہ ہوتا ہے، یہ بھی ہے. وہ بادشاہ تھا. اچھا، وہ بادشاہ تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہاں حرکتیں بادشاہ والی تھی. اچھا اچھی، اللہ رحمت فرمائے. جی، ٹائم پیریڈ تھا، 1 سال کے لیے بادشاہ مقرر ہوا ہے. تو وہ کیا کرتا، 1 سال کے لیے بادشاہ مقرر ہوا تو بڑے مزے کرتا، بڑے ٹھاٹ باٹ کرتا اور جو کچھ کرنا تھا کر کرا کے، اور جب سال ختم ہوتا تو وہی لوگ جنہوں نے اس کو بادشاہ بنایا تھا اب کیا کرتے، اس کو اس کی تخت سے اٹھاتے اور اس کو ایک سنسان بیابان میں چھوڑ دیتے کہ بس اب تم نے یہاں رہنا ہے. سال بھر تم نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری، بادشاہوں والی زندگی گزاری. اب جب وہاں سے آپ کا منصب ختم ہوگا تو آپ کو عام زندگی بھی نہیں گزارنے دی جائے گی، بلکہ بغیر پانی بغیر کھانے کے رہنے پر مجبور کیا جائے گا اور انہیں بالکل ویرانے میں چھوڑ کر آ جاتے تھے. اب اپنی قوت کے مطابق جب تک وہ زندہ رہے اور اس کے بعد جب قوت جواب دے جائے تو مر جائے. اس کے بعد دوسرے بادشاہ کا انتخاب ہوتا، اور اچھے کا انتخاب کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ شہر میں جو پہلا بندہ داخل ہوگا اب ہم اسے بادشاہ بنا لیں گے. اسی طرح ایک بادشاہ کو انہوں نے چھوڑا اور اگلے بادشاہ کے انتظار میں تھے کہ شہر میں ایک اجنبی بندہ جو اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھا داخل ہوتا معلوم ہوا. لیکن کیونکہ اصول تھا کہ جو نیا آئے گا اس کو بادشاہ بنا لیا جائے گا، بہرحال اس کو بادشاہ بنا لیا گیا. اب وہ تو بیچارہ مسافر تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے، لیکن تھا بڑا سمجھدار. جب اس کو بادشاہ بنایا گیا نا تو اس نے پوچھا کہ بھائی میں تو اجنبی ہوں لیکن اس کے باوجود آپ مجھے بادشاہ بنا رہے ہو، میں اس کو قبول بھی کرتا ہوں. بادشاہت اس نے قبول کی. پھر کہنے لگا کہ جب بادشاہ کو اتارتے ہو اس کے تخت سے تو کیا کرتے ہو؟ صحیح. اب لوگوں نے اس کو بتایا کہ ہم فلاں فلاں ویرانے میں، یہ ہمارا طے شدہ ہے کہ ہم اس ویرانے میں ہی اس کو چھوڑ کر آتے ہیں، تو جب آپ کا سال پورا ہوگا، وقت پورا ہوگا تو آپ کو ہم نے وہاں چھوڑنا ہے. بادشاہ نے اپنے تخت پر بیٹھنے کے بعد پہلا جو کام کیا وہ کام یہ کیا کہ اپنے جو وزراء اور جو کام کرنے والے افراد تھے ان سے کہا کہ اس ویرانے میں جہاں سال کے بعد مجھے چھوڑ کر آؤ گے نا وہاں میرا محل بنا دو، وہاں میری ضرورت کے سارے اسباب مہیا کر دو. اب جب اس کے پاس کام کرنے کا وقت تھا، پاور تھی، طاقت تھی، اس نے وہاں کے لیے سارے اسباب بنا لیے. یہاں پر تھوڑی سی کم میں بھی راضی ہو گیا کہ یہاں بھلے سہولت کم ملے لیکن 1 سال ہی کی بات ہے. اس کے بعد جب میں نے اس ویرانے میں جانا ہے نا تو وہاں مجھے اچھا ماحول مل جائے. وہاں پر اس نے ساری اپنی آسائش کی چیزیں بنوا لی. جب سال پورا ہوا
تو اصول کے مطابق اس کو کہا گیا کہ حضرت اب تو سال پورا ہو گیا, اب آپ نے اتر کے جانا ہے. وہ راز خوشی جانے لگا. تو کسی ایک سیانے نے کہا کہ اب ہمیں وہ بادشاہ ملا ہے جو واقعی عقل مند ہے, جس کو معلوم ہے کہ میں نے جتنا جہاں رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری کرنی ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مستقل بادشاہ آپ ہی رہیں. اس سے سیکھنے کو ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں ہمیں جتنا رہنا ہے نا اتنا ہی رہنا ہے, لیکن ایک گھر ہمارا وہ ہوگا اللہ نے چاہا کہ ہماری خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غلام مہیا کرے گا, ہماری آسائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سائے مہیا کرے گا کہ جو نہ ختم ہونے والے ہوں گے, ہمارے پینے کے لیے وہ پانی رب العالمین عطا فرمائے گا کہ جس کے ایک ایک گھونٹ میں کئی کئی طرح کے ذائقے ہوں گے. 70 ذائقے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک لقمے میں 70 ذائقے. اللہ اکبر. اور وہاں کا پانی گندا نہیں ہوگا, پرانا نہیں ہوگا, ذائقے نئے ہوں گے, جو ہم چاہیں گے وہ ہوتا جائے گا. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جب یہاں رہ رہے ہیں نا تو یہاں بہانے نہ بنائیں, یہاں کام کریں, حقیقت کو پسند کریں. وہ حقیقت وہ آخرت ہے, وہ باقی رہنے والی ہے, اس کے لیے تیاری کرنے کا میدان یہ ہے. اور بالکل خوش نصیب ہیں وہ جو کر رہے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ بتا بھی رہا ہے, گائیڈ بھی کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپارچونٹی اور مواقع بھی دے رہا ہے. ہم کتنا اویئر کرتے ہیں, بات اس چیز کو جو ہے وہ جاننے کی ہے اور اس پر غور کرنے کی ہے. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اس مدنی ماحول کا ساتھ دینے والے گھر پر آپ آج کل اگر گھر پر بھی ہیں تو گھر پر آپ بالکل گھر درس دے سکتے ہیں. مدنی چینل جیسے گھر پر ہے یہ بھی دکھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پائیں گے. مدنی چینل کی برکتیں گھر میں کیا ہوتی ہیں قربان بھائی, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اور میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ میرے بچے, میرا سب سے چھوٹا بچہ جو ہے میرا تقریباً 1.5 سال کا ہے, وہ بھی ماشاءاللہ صلو علی الحبیب اگر کہیں نا تو صلی اللہ علیہ محمد کہنے کی وہ کوشش کرتا ہے. مدنی چینل پہ جو سن رہا ہے وہی مطلب وہی بول رہا ہے. ہمارے گھر پر بھی اللہ کی رحمت سے یہ ہے, میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اور یہی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے مطلب کوئی بچے ہیں یا دوسروں کے بچے شیطان ہیں, ایسا نہیں ہے. بچے سب کے بچے ہی ہوتے ہیں اور اچھے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ من کے سچے ہوتے ہیں. لہذا ان سچوں کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف ہی لایا جائے, اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے, مدنی چینل دکھایا جائے. اور آپ اپنے موبائل میں بھی, جی ہاں, اپنے موبائل میں بھی وہی چیز رکھیں جو ہمارے بچوں کو اللہ رسول کی یاد کی طرف ہی لے کر جائے. اگر وہ تھوڑا محظوظ بھی ہو رہے ہیں, ایک لائٹر نوٹ پر بھی ہے, تو اس میں بھی بچوں کے لیے ایک پیغام اور میسج ہونا چاہیے. کلمہ اینڈ دعا اپلیکیشن ہماری ایک بڑی زبردست اپلیکیشن ہے, اور میرے بچوں نے کلمے جو سیکھے ہیں وہ اسی دعا سے سیکھے ہیں. کلمہ اینڈ دعا اپلیکیشن, ٹھیک ہے. اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی سیکھیں تو یہ اپلیکیشن آپ بھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں. اب تو اس کا اپڈیٹ ورژن آ گیا ہے, کلمہ اینڈ دعا اپلیکیشن کا اپڈیٹ ورژن آیا ہے. اور آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ ان حالات میں بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ امت مسلمہ تک, ہمارے بچوں تک, ہمارے بڑوں تک, ہمارے جوانوں تک ایک اچھا کمپریہنسو اور ایک ریلائبل قسم کا جو ہے وہ کنٹینٹ بھی ملے, نالج بھی ملے, مواد بھی ملے, اور اس کے اندر سملیرٹی بھی نہ ہو, اور اس میں خوش طبعی بھی ہو قربان بھائی. تو یہ ساری چیزیں ایڈڈ ہیں. تو ان چیزوں کو ہم گھر پہ لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا پھل پائیں گے, اور خیر کے اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی برکت ضرور ملے گی. اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں. لوگ اپنی صحت کے حوالے سے بھی بعض بہانے بازی جب کرتے ہیں, وہ فلاں کو تھا, اس کو کچھ نہیں ہوا تھا, مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا, اس کو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اس کو بہرحال پھر ہو ہی جاتا ہے. اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب کا پیکیج یا کلپ ہے, آئیے آپ کو دکھا رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. میں ڈاکٹر امان اللہ طاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے شولڈر پین, یعنی کندھے کا درد. مدنی چینل کے ناظرین, یہ مختلف اقسام ہیں اس کے. جو شوگر والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ پین ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فروزن شولڈر. یہ جوائنٹ فریز ہو جاتا ہے, اس میں کمپلیٹلی رینج نہیں آتی, یعنی کہ ہاتھ میں درد ہوا, ون سائڈ سے ہوتے رہے, اس سے بھی ہوتا ہے. اڈیپسوکیپسولیٹس بھی ہوتا ہے. مختلف اقسام ہیں میڈیکل میں. درد یا تو گر گئے, چوٹ لگی,
बाज़-औक़ात फ्रैक्चर भी होता है इसमें, बाज़-औक़ात ये होता है कि जी पट्टे टूट जाते हैं, बाज़-औक़ात ये होता है कंधा उतर जाता है। तो इसके मुख्तलिफ अक़साम हैं। ज़्यादातर ये जो शोल्डर पेन है वो होता है शुगर वाले पेशेंट्स में, उसमें फ्रोज़न शोल्डर होता है। फ्रोज़न शोल्डर में ये होता है कि जी जॉइंट की जो रेंज होती है, यानी कि इसकी एक रेंज ऑफ मोशन होता है, इस रेंज में ये काम कर सकता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, एडक्शन, एबिडक्शन, सर्कमडक्शन, ये अक़साम है इसकी रेंज ऑफ मोशन की कि इस रेंज में ये इतना जा सकता है। हाइपर एक्सटेंशन है, कितना ऊपर जा सकता है, ये इनके अलग अलग अक़साम हैं। और जैसे हम कहें जी हाथ ऊपर लेके जाओ, हाथ नीचे लेके आओ, साइड पे हाथ लेके जाओ, इस तरीके से हाथ ऊपर गया फिर नीचे लेके आए, फिर साइड पे गया तो इतना ऊपर गया, फिर नीचे लेके आए, तो ये शुगर वाले पेशेंट में रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये रेंज कम होना शुरू होती है। जो पेशेंट शुगर के मरीज़ हैं वो इसमें एक्सरसाइज नहीं करते, उम्र माशाल्लाह बढ़ गई है जी, सारा दिन कोई एक्टिविटी नहीं है, रिटायर्ड हैं जी, घर में हमने रखा हुआ है, वालिद है, वालदा है, काम नहीं करते, तो उसमें शुगर भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, शुगर हो गई है, हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हैं, तो इनको एक्सरसाइज करना लाजमी है। एक्सरसाइज करते रहें, जितना हाथ ऊपर जाएगा, जितनी वॉक अच्छी करेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, जॉइंट चलते रहेंगे तो ये फ्रीज़ नहीं होंगे। फ्रीज़ एक लफ्ज़ है कि बस वहाँ रुक गया है, जम गया है, जॉइंट यहाँ फ्रीज़ हो गया है, दर्द बढ़ गया है, इसमें न पेशेंट सो सकता है, न पेशेंट इसमें चल सकता है, दर्द मुस्तकिल रह रहा है, तो इसमें एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। जितनी आपकी रेंज हाथों के ऊपर जा रही है इतनी ऊपर जानी चाहिए। जहां देखें कि हाथ इतना ऊंचा उठ रहा है, उससे ऊपर जा रहा है तो दर्द हो रहा है, करीबी डॉक्टर को दिखाएं, आप ऑर्थोपेडिक को दिखाएं। बाज़-औक़ात पट्टे अकर जाते हैं, बाज़-औक़ात जॉइंट्स में क्या होता है कि जी कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है और शुगर बढ़ रही है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, इसमें देखना है। इस पर कोई मालिश ना करें मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें कोई मालिश नहीं करनी है, इस पर कोई डीप फ्रिक्शन मसाज नहीं देना है, अपनी तरफ से आयोडेक्स नहीं लगानी, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। हम आते हैं बाकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज इस पेशेंट के लिए वॉक अच्छी, इस पेशेंट के लिए मुख्तलिफ जो आम पीटी एक्सरसाइज होती है वो भी करें तब भी बेस्ट। हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा करें, हर नमाज के बाद 41 दफ़ा करें, हर एक्सरसाइज को दोहराएं तो सबसे अच्छा है। अब ऐसे पेशेंट बाज़ औक़ात एक ही साइड सोते हैं, सीधी तरफ करवट लेके सोए, दर्द भी सीधे तरफ है, तो आप करवट चेंज करेंगे, उसको वो नहीं रखें, छोटा सा पिलो लेंगे, साइड में रखेंगे, जिसे हम एक्जिला में रखेंगे ताकि उसकी थोड़ा अपडेशन रहे, ठीक है, यानी कि थोड़ा दूर रहेगा जॉइंट्स के। और एक्सरसाइज के दौरान ये होगा रेंज ऑफ मोशन, कंप्लीट रेंज जाए मुख्तलिफ कंडीशन में, यानी मेरा हाथ यहाँ ऊपर जा रहा है तो ये मेरी रेंज है कंप्लीट, ठीक है। अगर हाथ कम जा रहा है तो आपने डॉक्टर को दिखाना है कि वो इसमें पुली एक्सरसाइज हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइज है, वॉल जो है क्रोलिंग है, मुख्तलिफ अलग अलग अकसाम के एक्सरसाइज है। तो इसमें आपको जो है ना आपके करीबी डॉक्टर आपको इसके लिए बहुत अच्छे से गाइड करेगा। आपने पेन किलर ज़्यादा नहीं लेनी है इसमें, आपने ज़्यादा जो है ना मसाज कोई मालिश इसमें नहीं करनी है। हाँ, लुब्रिकेंट आप यूज़ करें, हल्का जो होता है कि जी हमने हल्का बाम लगाया, बिल्कुल हल्का, सब सुपरफिशियली, ठीक है, मगर डीप फ्रिक्शन इसमें नहीं देंगे, दर्द बढ़ेगा। तो आर्थोपेडिक को भी आप दिखा सकते हैं, आप अपने करीबी फैमिली फिजिशियन को दिखा सकते हैं, आप कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। आइए हम चलते हैं अपने बकाया प्रोग्राम की तरफ। खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। वाह जी वाह, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से बचाए और अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफियत अता फरमाए। सेहत बड़ी दौलत है और इसको गनीमत जाना जाए। कुर्बान भाई, वो है भी ना, रिवायत में भी फरमाया गया कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, और सेहत खराब ना हो इसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए। अपनी आंखों के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा आजकल के जैसे वो है, लॉकडाउन है तो लोग घर पर हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो मोबाइल यूज़ बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, तो अपनी आंखों का भी ख्याल करें। कुर्बान, आंखों का ख्याल रखना सलमान भाई, आपने बहुत ही अहम बात पर तवज्जो दिलाई है, क्योंकि मैं खुद आई साइट मेरी वीक है और ग्लासेस लगा रहा हूँ, तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है। तो खास तौर पर जो आई साइट चेक करवाते हैं ना, लेकिन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको इतनी समझ नहीं होती।
تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس بھی جا کے آئی سائٹ چیک کروا لیتے ہیں, کوئی جو بھی گلاسز لگایا پہ پڑھو ABCD نظر آ رہا ہے اوکے, جبکہ یہ نہیں ہے, کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آئی سائٹ صحیح طریقے سے چیک نہیں ہوتی ہے اور پھر اس بچے کو یا گلاسز لگانے والے کو چکر آتے ہیں بار بار, اس کو عجیب سا فیل ہوتا ہے اور اس کا دماغ بھاری بھاری سا ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر میرے ساتھ اس طرح ہوا, تو اس کے بعد پھر واقعی جب ڈاکٹر کو چیک کرایا تو غلطی وہ میری ہی تھی کہ میں صحیح جگہ پر نہیں گیا تھا. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پر جو بچوں کا معاملہ ہے. بچوں کو ڈاکٹر تو نہیں, جو نارملی گلاسز بنانے والے کوئی نہ کوئی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ تھوڑے بہت شروع میں چکر آئیں گے, تو ایک آدھ دن آتے ہیں, 2-3 دن آتے ہیں, لیکن حد سے زیادہ آنا, ہر وقت آنا, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے جو نمبر ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو اگر بچے کی نظر کمزور ہے تو خاص طور پر وہ لیٹ کے نہ پڑھے اور کتاب کو قریب کر کے نہ پڑھے. اب تو کتابوں کا دور, موبائل کے اندر لوگ بچے لگے ہوئے ہیں ہر وقت, تو اس چیز سے بچوں کو اوائڈ کیا جائے. اور جو بلیک تھیم ہو جاتی ہے, اسکرین بلیک ہو جاتی ہے, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بلیک موڈ کہتے ہیں, ڈارک موڈ, تو وہ کر لیا جائے جو موبائل وغیرہ کا یوز کرتے ہیں, تو اس سے آئی سائٹ بہتر ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اپنے گلاسز اور جو آئی سائٹ چیک کرواتے ہیں ہر 6 مہینے بعد, ڈاکٹرز کہتے ہیں چیک کروانا چاہیے, چیک کروائیں لیکن صحیح جگہ چیک کروائیں. آئی پروٹیکشن بھی ایک موبائل میں ایک موڈ ہوتا ہے, آئی پروٹیکشن, اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. آنکھوں کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے. خالد بھائی, یہ سامنے EP نمبر کیا لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ ابھی آیا 1361. ٹھیک ہے جی, 1361. یہ لگتا ہے ہم دونوں کو دوبارہ چیک کرانی پڑے. عبدالرحیم بھائی کو صحیح نظر آیا, میں نے کل ہی چیک کروائی. جی کل ہی چیک کروائی ہے میں نے, کل ہی چیک کرائی آپ. گلاسز تو یہاں جو لکھا ہے مجھے یہ نظر آ رہا ہے, جی یہاں جو لکھا ہوا آ رہا ہے نا, ہاں جی, وہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن سامنے والا نہیں نظر آ رہا. چلے اللہ بہتری کرے, خیر فرمائے, آمین. نظر کے معاملے میں ہم بھی کروا ہی لیں خالد بھائی, ان کو چشمے لگے ہوئے ہوتے ہیں, مل کر کرواتے ہیں. اب چشمے بھی جن کو لگے ہوئے ہیں نا, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا چشمے پورے سے ہی بنوائیں, پورے سورے سے ہی, کہ ظاہر سی بات جب آئی سائڈ مطلب نمبر اگر چینج ہوگا, کم ہو گیا یا بڑھ گیا, دونوں صورتوں میں آپ کا جو جتنا کلیکشن ہے چشموں کا وہ بھینس پانی میں چلی جائے گی پھر. تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. زندگی میں منیمزم لائیں. بغداد بھائی نے, اللہ برکت دے بغداد بھائی کو زندگی دے, مجھے ایک اچھا لفظ وہ انہوں نے سکھایا ہے, منیمزم. جی, کم سے کم چیزیں کوشش کریں زندگی میں لے کر آئیں, تو زندگی انشاءاللہ اچھی طریقے سے چلے گی. تو آئی سائڈ بھی چیک کروانے چاہیے خالد. بالکل, صحت کے معاملے میں آنکھیں چیک کروانے کے معاملے میں بہانے بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور پراپر اس کا جو ہے نا وہ انتظام ہونا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے جی, اور اللہ کریم ہم پر اپنا فضل فرمائے. آپ کے میسیجز بھی ہیں, میسیجز اللہ برکت دے سب کرنے والوں کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس میں دعا قبول ہوتی ہے آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 46, سورہ زمر کی آیت نمبر 46, آیت نمبر 46, ستۃ و اربعون, ایسی بات بنے گی جی, ستۃ و اربعون, 46 یعنی 46. ٹھیک ہے, پنجابی میں بولو تھے آیت نمبر 46. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ مجھے نہیں, بنگلہ میں کیا بولیں گے, 46. جی 46. ہاں, بس جو عبدالرحیم بھائی نے بولا وہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. جو ہے وہ یہ ہیں جی, کہہ رہے ہیں کہ کلام سنائیں. کہاں محمد اکرم جوکھیو صاحب ہیں گڈاب سٹی سے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, بڑی مہربانی جناب جوکھیو صاحب. یہ کہہ رہے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے, یہ سنا دیں. تو میں اس کا ایک جو ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں, ایک شعر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحا جود و کرم ہے, شہ بطحا تیرا نظر
मांगने वाला तेरा वाह क्या झूदो करम। इतना ही काफी है। اور بھی ہوتا تو اچھا تھا. قاری عرفان صاحب مجھے یاد آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت پیارا پڑھتے تھے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بہت ہی پیارے مملک اسلامی ہیں، ابھی جرمنی میں ہیں ماشاءاللہ. حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، امام بھی ہیں. قاری بڑے کمال، قاری کمال کے، ایسی بات ہے ماشاءاللہ. قرات سبع انہوں نے پڑھی ہے ماشاءاللہ، اور مختلف قراتوں میں بھی قرآن یہ پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. چلیے جی آگے یہ ہیں جی جو بھی آ رہے ہیں آپ کے میسیجز، یہ میں کچھ سجیشنز بھی ہیں، مشورے بھی ہیں. کہہ رہے خالد بھائی سے بھی آج نعت پڑھوا ہی لیں. خالد بھائی آج تو ہو جائے، آج تو ہم ہی ہیں، ہم ہی آج نعت خان بھی ہے تو مبلغ بھی ہیں. آج دیکھیے آپ بھی ذرا یہ کلام ہی اڑ گئے ذہن سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوشش کرتے ہوں انشاءاللہ. جی کوئی ابھی کلام آتا ہے ذہن میں تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے ہیں سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ کبھی بھمبر کشمیر آئے ہیں؟ جی ہاں، میں بالکل بھمبر کشمیر آیا ہوں. میرے پاس جب مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ تھی تو میں اس کے جدول پر الحمدللہ بھمبر گیا ہوں، اور غالباً 1 سے زائد مرتبہ گیا ہوں. از گلگت بلتستان تا بلوچستان 2 مرتبہ الحمدللہ. یہ پورے پاکستان کا یوں بولیں جدول رہا ہے. ہر جگہ تو نہیں رہا، کچھ جگہ رہا کچھ جگہ نہیں رہا. آئیے آپ کو ناظرین ایک وہ جو میں نے کلمہ اینڈ دعا اپلیکیشن کا کہا تھا اس کا ایک ہم آپ کو پرومو دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیے. کلمہ اینڈ دعا موبائل ایپلیکیشن میں مزید 3 فیچرز، کڈز پروگرام، کڈز لینڈ اور کڈز مدنی چینل کا اضافہ کر دیا گیا ہے. کڈز پروگرام میں اب آپ غلام رسول، اینیمیٹڈ ویڈیوز، مدنی قاعدہ، پیارے آقا کا پیغام، روشن مستقبل، بچوں کی بقرہ عید دیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید کڈز لینڈ اور کڈز مدنی چینل کی ویڈیوز بھی آپ اس ایپلیکیشن کے ذریعے دیکھ سکیں گے. تو جلدی کیجیے اور کلمہ اینڈ دعا موبائل ایپلیکیشن کو اپڈیٹ کر کے ان دلچسپ فیچر سے فائدہ حاصل کیجیے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. یہ پلے اسٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پہلے سے ڈاؤن لوڈ ہے تو آپ اس کو قربان بھائی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. بہت اچھی اپلیکیشن ہے. یہ چیزیں اچھے طریقے سے ان کو اگر استعمال کیا جائے، یوٹیلائز کیا جائے تو اس سے بہت اچھا جو ہے وہ بچوں پر امپیکٹ پڑتا ہے. یہاں میں ایک بات ضرور آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ بچوں کا جو یوزیج ہے، عام ہمارے نارمل جو بچے ہیں ان کا جو موبائل یا کوئی بھی گیجٹس یوزیج ہے، اس کی ٹائم لمٹ رکھیں. ٹائم لمٹ رکھیں، اتنی دیر میں اس کو استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد استعمال نہیں کریں گے. گیموں کے بچے ایڈکٹ بن جاتے ہیں، ایڈکشن ہو جاتی ہے ان کی، مطلب لت پڑ جاتی ہے، پھر وہ چھوٹتی نہیں ہے. تو پیسے بھی جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں، تو صحت بھی خراب ہو رہی ہے، تو نیند بھی اچاٹ ہو رہی ہے، تو خوابوں میں بھی پھر وہی چیز آ رہی ہے. اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچایا جائے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور آپ کا بچہ اگر آپ کے موبائل کا ڈیٹا خود سے آن کر لیتا ہے یا آپ کا وائی فائی خود ہی آن کر لیتا ہے تو یاد رکھیے کہ اپنے بچے کو موبائل دینے سے پہلے اس کو ایروپلین موڈ پہ لگا دیں. اور اگر آپ کا بچہ ایروپلین موڈ بھی ہٹا لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اپنے موبائل کو سم بلاک کا بھی اس میں ایک اپلیکیشن ہوتا ہے، وہ سم ہی بند کر دیں آپ. زبردست زبردست. دعوت اسلامی الحمدللہ ہماری یہ جو مدنی چینل ہے، جیسے کہ آپ نے تعارف کرایا، تو اس میں تو ایک تو والدین کو جن کے بچے ہیں، جہاں ہمارے پہ ذمہ داری ہے ان کو پالنا، ان کو سنبھالنا، ان کو بڑا کرنا، ان کی تربیت کرنا. تو تربیت کے اندر یہ بھی ہے کہ جو نیگیٹو پوائنٹ ہے ان کو نوٹ کیا جائے. ان کو والدین کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کس کس طریقے سے بچہ ایک غلط راستے پہ جا سکتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے بتایا یہ بھی ہو. اور الحمدللہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کا طرح امتیاز ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو
ہم سب کو کرنے والے کاموں کے اندر لگا رہے ہیں. یعنی وہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں لگا رہے ہیں اور ان کے لیے ایک ایک چیز کی فیسلٹی دے رہے ہیں. یعنی آپ کیا چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں, کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں, کس چیز میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, دعوت اسلامی الحمدللہ وہ چیزیں جس سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی رہنمائی ہو, اس چیز کے اندر الحمدللہ ہماری تربیت بھی کر رہی ہے, ہمارے لیے وہ فیسلٹی پرووائڈ بھی کر رہی ہے. یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بندہ دھوکے میں نہ آئے اور کرنے والے کاموں کو کرے, بہانے نہ بنائے, حقیقت کو پہچانے, تو ہوگا یہ کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی, اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی, اس کا دین بھی بہتر ہوگا, اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی. ایک گھر کے اندر ایک چور جو ہے وہ داخل ہوا, تو وہاں پہ ایک بوڑھی ماں جو ہے وہ سو رہی تھی. تو بہرحال یہ تو واقعہ جو ہے وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ مسکرانے والا واقعہ, بندہ سن کے مسکرا جائے, لیکن سبق آموز ہے. تو جب چور وہاں پہ گیا تو چور کی کھٹپٹ سے جو اس کی وہ بوڑھی ماں جو تھی جو سو رہی تھی, اس کی آنکھ کھل گئی. تو چور گھبرا گیا. تو ماں نے کہا, بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں, تم پڑھے لکھ کے گھرانے کے لگ رہے ہو اور یہاں پر جو ہے بڑی مجبوری کے اندر آ گئے ہو. تو ایسا ہے کہ الماری کے تیسرے خانے میں تجوری رکھی ہے, اس میں سامان وغیرہ وہ تم لے جانا, سارا خزانہ اس میں. لیکن اس سے پہلے ایک بات ذرا میری سن لو. مسئلہ یہ کہ میں نے, چور آ گیا اطمینان سے کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی دل کی ہے, رحم دل ہے, شفیق ہے, آ کے بیٹھ گیا کہ اماں جی کیا بات ہے. کہا میں نے خواب دیکھا ہے, وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک صحرا کے اندر ہوں, کھو گئی ہوں. ایک چیل یا کوا کوئی آتا ہے اور زور زور سے جو ہے وہ کہتا ہے ماجد ماجد ماجد, اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. وہ اب بس بیٹا یہی ہے, مجھے بتا دو ذرا اس کی تعبیر کیا ہے. اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے. اتنی دیر میں جو ہے اس بوڑھی اماں کا بیٹا جو واقعی ماجد صاحب وہ کمرے سے نکل کے آتا اور صحیح سے چور کی وہ پٹائی لگاتا ہے. تو بوڑھی اماں کہتی ماجد کافی ہے اس کے لیے نا, اس کی سزا پوری ہو گئی ہے, اب شاید اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی. وہ چور کہتا ہے نہیں مجھے اور مارو, مجھے اور مارو تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں خوابوں کی تعبیریں بتانے والا نہیں ہوں بلکہ میں چور ہوں. اب ہم نے جو ہے نا ہم نے اپنی زندگی کو, اپنے ڈائمنشن کو, اپنے لائف سٹائل کو, طرز زندگی کو ہم نے بالکل چینج کر دیا. ہم بھول گئے ہیں کہ ہم ہیں کون, ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہمیں کہاں جانا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. اس چور کی طرح جو سمجھنے لگ گیا تھا کہ میں تو خوابوں کی تعبیر ہے, تو ہوا کیا, اس کی پٹائی لگ گئی. تو ہمیں دھوکے میں آنے کے بجائے, بہانے بنانے کے بجائے کہ ہاں بھائی میری تو لاٹری نکل گئی, مجھے تو پتہ چل گیا تجوری کہاں ہے, ہمیں راستے سے ہٹنے کے بجائے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. جی, ہم رب کائنات کی عبادت کے لیے دنیا کے اندر آئے, یہ ہے ہمارا مقصد اصلی. اور عبادت کے اندر بھی ساری چیزیں داخل ہو جائیں گی. جس چیز کا کرنے کا رب نے حکم دیا وہ بھی عبادت ہے, وہ کریں. جس چیز سے کرنے کا ہمارے دین اسلام نے, میرے پیارے آقا نے, ہمارے پیارے رب نے, رب کریم نے ہمیں منع فرمایا, اس سے بچ جائیں, یہ بھی عبادت ہے. جب بندہ ان دو چیزوں کو اسلام نے, رب نے کرنے کا حکم دیا, اس کو کرتے ہوئے جن چیزوں سے بچنے کا منع فرمایا اس کے مطابق اپنی زندگی کو, اپنے کاروبار کو, اپنے گھر کو, اپنے آفس کو, اپنے بزنس کو, ان سب چیزوں کو لیتے ہوئے آگے بڑھے گا تو وہ بہانے بنانے والا نہیں بلکہ ترقی کرنے والا اور کامیاب ہونے والا. اور وہ شخص وہ ہوگا جب اس کی آنکھیں بھی بند ہوں گی نا, تو پھر وہ ہے نا, امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عرش پر دھومے مچیں اور مومن صالح ملا, اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اللہ کرے یہ ہم سب کے حق میں قبول ہو. یہاں ہم ایک اور بات بھی خالد بھائی, عبد الرحیم بھائی عرض کرتے چلے جائیں. بعض اوقات چور جو ہوتا ہے نا پکڑا جاتا ہے, چور, اور ڈاکو بھی پکڑ لیا جاتا ہے. چور کو جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے. ٹھیک ہے, چور کو کوٹ کوٹ کے اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کے اس کو مار دینا, یہ طریقہ کار درست نہیں. ٹھیک ہے, اور بعض اوقات تو آگ بھی لگا دیتے ہیں, اللہ بچائے, اللہ یعوذ باللہ. تعذیب بن نار تو ویسے ہی جو ہے وہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے خالد بھائی. بالکل, آگ کے ذریعے سے کسی کو مطلب جلا دینا کسی کو, انسان تو انسان, جانور کو ہمارے ہاں آگ لگانے کی اس سے اجازت نہیں ہے رکھی گئی. جہاں سزائیں رکھی گئی ہیں ہمارے ہاں ان سزاؤں میں بھی
یہ ہے کہ کون سی سزا دینی ہے اور کون سی نہیں دینی. بالکل جی, اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے. لیکن یہ جو مختلف مواقع پر اس طرح کے چھوٹے سے، اب جس کی چوری ہوتی ہے ظاہر ہے اس کو دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، اور غصے میں بھی آتا ہے، اشتعال بھی آتا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کیا کیا کر گزرے؟ کوئی حدود، کوئی باؤنڈری ہے کہ نہیں ہے، اور کس چیز پر کیا سزا ہے؟ یہ سزائیں تو معین ہوتی ہیں نا. تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو ہمارے اختیار کا ہو، یا جو کرنے کے بعد ہم پر کوئی قانون لاگو نہ ہو جائے. اب ہم نے ہی قانون کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد ہم پریشان ہو گئے. چور کو، اس نے تو چوری کی تھی، ہم قاتل بن گئے. بیچارہ وہ تو شاید اپنی جان دے گیا، اب جیسا بھی ہوا، لیکن ہم جو قتل کرنے کے بعد پھر ساری زندگی جیل میں سڑتے رہیں، یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو پہلے ہی ہوش کا دامن بہرحال ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جتنا اختیار ہے اتنا کام کیا جائے. چور کو پکڑ لیا ہے تو اس کو قانون نافذ کرنے والوں کے حوالے کر دیں. لیکن اس میں بھی سلمان بھائی بات ہوتی ہے، لوگ بہانے بناتے ہیں کہ جناب یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. وہ جیسا بھی ہو جائے گا، آپ کا جتنا ہوا ہے آپ وہ کام کر لیں، باقی وہ جانے اور ان کا کام جانے، ادارے جانے اور پھر قانون جانے. جی, اور ہر جگہ چوروں کو چھوڑنے والے لوگ نہیں ہوتے. بھئی چور چھوڑ دیں گے، ان کو کر دیں گے، ایسا نہیں. گرفت میں بھی آتے ہیں، باقاعدہ مطلب جو کاروائی ہے اس پر آیا جائے. آگ لگا دینا چور کو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم دیکھیں اسلام نے ہر ایک کے حق کی حفاظت کی ہے. بالکل. اس لاک ڈاؤن میں بھی جس طریقے سے کام کرنے والے مزدور کی جو ہے وہ حق کی حفاظت کی ہے، ویسے ہی جس نے کام پہ رکھا ہوا ہے اس کے حق کی بھی حفاظت کی. کیا بات ہے. بڑی اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اور دین اعتدال ہے. تو جو ہمارے کرنے کا کام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم وہ کریں. جن کی آگے ذمہ داری ہے وہ جانے، پھر ان کا آگے کیا جانے، کام جانے. بہرحال چور کو اس کی ہڈیاں توڑ دینا یا مار کے اس کو تشدد کر کے مار دینا، یہ درست نہیں ہے. اور چور کو بھی چاہیے کہ وہ غور کر لے کہ میں کیا بن رہا ہوں، میرے بچوں کی پوزیشن پیچھے کیا ہوگی. اگر کوئی نیگیٹو کام کر رہا ہے، منشیات فروشی کر رہا ہے، یا اور اس طرح کا جوئے کے اڈے چلا رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، اور اس طرح کی خرابیاں کر رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، الیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے، تو وہ سوچے کہ میرے بچوں کے بارے میں لوگ کیا، یہ ڈاکو کے بچے ہیں. یہ کتنا، یہ اب اس کو کیا بولے، ڈاکو کے بچے ہے ایک شریف چور اس بندے کے لیے. آپ کسی کو یوں بولے نا کہ چور کے بچے، تو ویسے ایک گالی ہے یہ، بالکل گالی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب ہمارے بچے، اگر اللہ نہ کرے کوئی ایکس وائی زی کوئی چوری کر رہا ہے، تو اس کے بچوں کو لوگ کیا بولیں گے، اس کی بیوی کو کیا بولیں گے، اس کے ماں باپ کو کیا بولیں گے، اس کی بہنوں کو کیا بولیں گے. تو بعض اوقات کسی جی رشتے نہیں آتے، زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں بہنوں کی اور دیگر گھر والوں کے. یعنی ایک بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے جس میں ذلت کا طوق اس کے گلے میں پڑ جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے متاثر پورا خاندان ہو رہا ہے. سارے ہی بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں، اور شاید اس میں سے کچھ افراد وہ بھی ہوتے ہیں جن کا قصور بھی کوئی نہیں ہوتا. ہاں جی، اس کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کے سب ذلت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. پھر یہ چور کا بھائی، چور کی بہن، چور کی بیوی، چور کا بیٹا، یہ القاب ویسے ہی بسوں میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بسوں میں سفر کر رہے ہیں نا، جنہیں آگے نہیں بیٹھے ایدہ پیو چور جے، اللہ اس طرح کی باتیں بھی لوگ پھر کرتے ہیں، معاشرے میں ہے یہ. اور یوں ہی ہوتا ہے. پھر چور کو چور نہیں کب بولیں گے تو صوفی تھوڑی بولیں گے، بڑے صوفی آدمی ہے، چور ہے تو چور ہی ہے. تو اچھے کام کریں، اچھے کام کریں. رزق کمانا ہے، پیسے کمانے ہیں، تو بھی اچھے کام کر کے بھی کمائے جا سکتے ہیں، اور لوگ معاشرے میں زمانے میں کما رہے ہیں. 4-4 ہزار روپے کمانے والے آج اللہ کے فضل سے محنت کر کے اپنی قابلیت بڑھا کرنے والا، جیسے ارننگ کیسے بڑھے گی، سوال ہے یہ خالد بھائی. صحیح بھائی کیسے بڑھے گی؟ آپ اپنے اندر ابیلٹی پیدا کریں. جس طریقے سے آپ کی صلاحیت بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے آپ کی ارننگ کیا ہوگی، بڑھتی جائے گی. آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جائے گا. جتنی کوالٹیز آئیں گی اتنی آپ کی یوں سمجھ لیں کہ اہمیت کیا ہوتی جائے گی، اس کا گراف یہ بڑھتا جائے گا. کوئی مطلب جیسے آدمی ہے، لیٹس سپوز فرض کر لیں آپ، اب قربان بھائی ایک کسی جو ہے وہ ایک سیلز مین ہے، اگر اس کو انگلش بھی آتی ہے، ٹھیک ہے،
تو اس کی ایک خرچ میں اضافہ ہو گیا نا. اور اگر اس کو عربی بھی آتی ہے ڈبل فائدہ. اب یہ عام دکان کا سیل مین نہیں رہا, یہ اب یہ انٹرنیشنل بن گیا, نیشنل سیلز میں. عربی بھی اس کو آتی ہے, انگلش بھی اس کو آتی ہے, اردو بھی بول لیتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی یہ اپنی صلاحیتوں میں جب انسان اضافہ کرتا ہے نا تو پھر اس کی ارننگ میں بھی کیا ہوتا ہے, اضافہ ہوتا ہے, اس کی دولت میں بھی, اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو ہم جو ہے وہ نیگیٹو وے میں جانے کی بجائے یا غلط کام پر جانے کی بجائے یا اپنی غربت کو بہانہ بنا کر ہم حرام فعل میں پڑنے کی بجائے یا کوئی ناجائز کام کرنے کی بجائے اچھے کام کی طرف قدم بڑھائیں. اتنا سوچ لے چور, صرف اتنا سوچ لے کہ اگر کوئی ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ رب العالمین مجھے ڈھیل دے رہا ہے, میں غلط کام کر رہا ہوں, اس کے باوجود میرا رب مجھے ابھی تک ڈھیل دے رہا ہے. میں غلط کام کر رہا ہوں, اس کے باوجود مجھے مل رہا ہے, میں بھوکا نہیں مر رہا ہوں. تو جو حلال طریقے سے کما رہے ہیں, جو صبح سے نکلتے ہیں شام تک کروڑوں لوگ محنتیں کر رہے ہیں, اللہ جب مجھے دے رہا ہے تو حلال طریقے سے کماؤں گا تو میرا کیا عالم ہوگا. وہ کہا نا کہ بھئی برکت, اللہ کی رحمت یہ نہیں ہے صرف کہ تمہارے پاس مال و دولت زیادہ ہو گیا ہے, تمہارے پاس پیسہ ہی پیسہ آ جا رہا ہے, تم پکڑے نہیں جا رہے ہو, تم ذلیل نہیں ہو رہے ہو, تم چھپے ہوئے ہو, تم پر پردہ پڑا ہوا ہے. بلکہ اللہ کی رحمت تو یہ کہ تمہارے اندر خوف خدا کتنا ہو رہا ہے, تم برائی سے کتنا دور جا رہے ہو. اگر تو بندہ واقعی برائی سے دور ہو رہا ہے نا, اگر واقعی وہ غلط کام چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا رب اس سے راضی ہوتا چلا جائے. ماشاءاللہ, اللہ ہمیں بھی خیر کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے میسیجز بھی ہیں, ہمارے بہت ہی پیارے قبلہ حاجی یامین صاحب ہیں سانگڑ سے, ان کا بھی میسیج ہے, کلام سنا ہے, نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. بات بھی یہی ہو رہی ہے, رزق کی تنگی ہے اگر تو بھی حضور کی بارگاہ میں التجا کریں, پھر دیکھیں کیسے خیر کے جو ہے وہ اور برکت کے جو ہے وہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. مجھے بھیک مل رہی ہے, کہنے والے کہہ گئے ہیں مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. کیا بات ہے ہمارے حضور کی, سبحان اللہ. جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ اپنے اختتام کی طرف ہے اور اب ہم اس کا کنکلوژن جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آج کے سلسلے کا, آج کے پروگرام کا کنکلوژن اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کا سامنا کریں, حقیقت کا سامنا کریں اور آگے بڑھیں. بہانہ بنا کر, جھوٹ کا سہارا لے کر آگے بڑھنے کی تمنا یہ بالکل نہ کریں. صحیح. حقیقت کا سامنا کریں, سٹرگل کریں, آگے بڑھتے جائیں. اور جہاں پر نیکی ہے, اللہ رسول کی یاد کا معاملہ ہے, کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے, کوئی اچھا کام بول رہا ہے, تو وہاں پر بہانے بنا کر نیکی سے اپنے آپ کو دور نہ کریں. جھوٹ یہ وہ کمزور جو ہے وہ سہارا ہے کہ اس پر آپ پاؤں رکھیں گے تو یہ وہاں سے ٹوٹ جائے گا. اور اگر بندہ چڑھائی سیڑھی چڑھ رہا اور کسی کمزور ڈنڈے پر پاؤں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کیا ہوتا ہے نا, اتنا ہی نیچے آگے شدت سے گرتا ہے. اللہ اپنے آپ کو بہانے بازی سے بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے. قربان بھائی سے آج کا آخری پیغام لے لیتے ہیں اور پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی قربان بھائی. اگر آپ کی غلطی ہے
تو زبردستی بہانے بنا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مان لیں. اگر آپ اپنی غلطی کو مان لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آگے کامیابی کے بہت سارے دروازے کھل جائیں گے. ماشاءاللہ، مرحبا. آئیے سارے اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام. ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام. ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہہ